ہم اپنے آپ پہ جتنا زیادہ غور کریں گے نا، جتنا زیادہ خود کو کریٹیکلی دیکھیں گے، اتنی ہمارے اندر اصلاح ہوگی۔ بعض دفعہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ چونکہ اب ہم کام بہت اچھے کرنے لگ گئے ہیں تو پھر اللہ کی تو نعوذ باللہ مجبوری بن گئی ہے نا ہمیں بخشنا۔ میں امید رکھیے، اچھے کام کر کے اللہ کی بخشش کی، اللہ کی رحمت کی امید رکھے، لیکن یقین نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی گناہوں سے مبرہ ہو نہیں سکتا۔ کوشش کرنا ہے، اور جو کوشش کرے گا اللہ کو اس پہ پیار آئے گا۔ آپ اپنے بچے کو ہی دیکھ لیں، پوری کوشش کرتا ہے آپ کی بات پہ عمل کرنے کی، لکھنے کی۔ ABCD جب مائیں بچوں کو سکھاتی ہیں تو کوئی بچے پہلے ہی دن کیلی گرافر تو نہیں بن جاتے نا، لیکن ماں کو بھی پتہ ہے کہ یہ بچہ ایسے ہی لکھے گا۔ اگر بالفرض بچہ پہلی ہی اٹیمپٹ میں ماں کی طرح یا ماں سے بھی اچھا لکھنے لگے تو میرا لے ماں تو بے ہوشی ہو جائے۔ کس کو کس نے سکھایا؟ جی آپ آگے کنٹینیو کریں، اور کیا سیکھیں؟ آپ تھوڑا سا اپنا بتائیں گے کہ آپ پیچھے سے آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، یا پہلی دفعہ سن رہے ہیں کیسے؟ جی جی، میں چاہ رہی ہوں کہ سب کے ساتھ آپ کا تعارف ہو۔ جی ہوں 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 ادھر پلے کرتے ہیں ساتھ؟ گھر سے سنتے ہیں آپ نا؟ آن لائن سے؟ کون سا SJ 19 یا 18؟ 18 کس پارے پہ ہیں؟ نہیں یہ جو SJ کہہ رہی ہیں زہرا بہن، کسی کو واٹس ایپ گروپ میں کر رہے ہیں یا آن لائن؟ پھر ٹھیک ہے، اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا وہ میں سمجھ گئی، میں سمجھی کہ آپ آن لائن سے کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی، آپ میں سے کتنے لوگ میرے پچھلی دفعہ کے ریکمنڈیشن کے اوپر عمل کر چکے ہیں، اور یاد بھی ہے کہ میں نے کہا تھا کیا؟ کیونکہ جب بھی اسٹوڈنٹس رجسٹر کرتے ہیں نا تو میرے پاس بھی اس کا میسج آتا ہے۔ یقین کریں کہ اگر آپ اپنے اس موجودہ علم کو کافی نہ سمجھیں، سیم یہی جو چیز آپ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اگر آپ اس کو ایک دفعہ آن لائن کورس کی اسٹڈی کے تحت کر لیں، آپ کو وہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی جو میں نہیں سمجھا سکتی۔ آپ ابھی اس بحریہ ٹاؤن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، جو ادھر موجود ہیں، جو ساتھی، جو ٹیچر، جو ہیلپرز، وہ آپ کی مدد کرتے ہیں نا۔ آن لائن کورسز کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ورلڈ وائڈ انپٹ ملتا ہے آپ کو، بیسٹ ٹیچر تجوید کے، بیسٹ گرامر کے، گروپ لیڈرز، کوآرڈینیٹرز، ہمارے 25 سال، 20 نہیں، 25 تو نہیں، 20 سے 22 سال پرانے ایڈمنز آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ان کے تجربے میں اور ایک نئے ایڈمن کے تجربے میں فرق ہوتا ہے نا۔ تو میں ہر دفعہ یہ خواہش رکھتی ہوں، اور ابھی بھی یہی رکھوں گی، کہ آپ لوگ اس چیز کو سیریس لیں۔ جب تک آپ ایک پراپر طریقے سے رولز اینڈ ریگولیشنز میں آ کر نہیں ابھی آپ کر رہے ہیں اپنے اون پہ، بہت اچھی بات ہے، چینج تو اسے آتی، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ قرآن ایک دفعہ پڑھنے کے بعد پھر بندے کا بس نہیں چلتا کہ میں کیا کر دوں۔ اگر آپ کو اپنے اندر یہ چیز فیل ہوتی ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے۔ اب کچھ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا یہ نہ پتا ہو کرنا کیا ہے تو کتنی پرابلم ہے۔ آپ اس کو روز سوچ لیں، آج کیا پکاؤں۔ کیا پکانا مشکل ہے کہ سوچنا مشکل ہے کیا پکاؤں؟ سوچنا مشکل ہے نا۔ چلیں کسی نے فرمائش کر دی حلیم بنا لیں، تو پھر آپ کا نیکسٹ کویسچن ہونا چاہیے بناؤں کیسے، آتی ہے بے کہ نہیں۔ اور جب آپ وہ کام کر لیتے ہیں جو آپ کو آتا ہے، جو سوچ لے، کتنا سکون ملتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں آپ کی جگہ اگر ہوتی، پچھلے 5-6 سال سے تو آپ لوگ لگے ہی ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے کتنے سال پہلے آپ نے شروع کی تھی کلاس، کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ تو ماشاءاللہ آج دیکھیے بھی تو 8 سال ہو گئے نا، 8 8.5 یا 9 سال بھی کر لیجیے، ہو گئے نا۔ تو آپ دیکھیے کہ اب تو یہاں آپ کا اتنا خیر کا سلسلہ شروع ہو جائے کہ گلی گلی میں ادھر کلاسز اور دورہ قرآن ہو۔ میں خیر کس کو کہتی ہوں؟ دیکھیے آف کورس عمل تو عمل ہی ہے نا، لیکن خیر یہ ہوتی کہ آپ کی وجہ سے باضابطہ خیر پھیلے۔
آج انشاءاللہ تفسیر آج آیت ہماری یہی ہے، تو اس میں کچھ ہنٹس آپ کو اور بھی مل جائیں گے کہ کام کریں کیسے، یدعون الی الخیر کا سلسلہ چلتا کیسے ہے۔ آپ سب یہ کچھ کہنا چاہیں تو پھر ہم شروع کرتے ہیں اس کے بعد سبق۔ میں نے اس میں جو مطلب اپنے لیے پوائنٹ لیا کہ اللہ کی راہ میں جب آپ استقامت اختیار کرتے ہیں، آپ کو مشکلات تو آتی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت انعامات سے نوازتے ہیں۔ یہ چیز مجھے جی، مطلب اصل سب سے قیمتی چیز جو ہے نا وہ اصلاح۔ دماغ بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ کبھی قرآن پڑھیں اور آپ کو مزہ آئے نا، پھر آپ کا دل کرے گا میں اور پڑھوں، اور اگر آپ قرآن پڑھیں اور جھٹکیں اور آپ صحیح نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کا آگے پڑھنے کو دل نہیں کرے گا۔ جس کام کے دوران ہمیں مزہ آئے اور ہمارا دل کرے کہ میں اور کروں، سمجھ لیجیے کہ صحیح ہو رہا ہے۔ جس کو کام آتا ہے وہ خوشی سے کرتا ہے، جیسے بچے ہیں، ینگ لڑکے ہیں، جب نیا نیا ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں، اور یہاں تو وہ بھی نہیں لیتے، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو بار بار نہیں پوچھتے ماما بریڈ لے آؤں، وہ صبح چائے کے لیے کچھ چاہیے، یعنی بہانے ڈھونڈتے ہیں گاڑی میں جانے کے، کیونکہ اب وہ سیکھنے کے مرحلے میں ان کو اچھا لگنے لگتا ہے نا۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق کے بعد آپ کا میرا یہی حال ہونا چاہیے۔ کیوں صحابہ کرام بار بار آ کے پوچھا کرتے تھے یسألونک ماذا ینفقون؟ قرآن پاک میں 2 دفعہ آتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیں ہم کیا خرچ کریں، کیونکہ وہ اندر کھجلی ہوتی ہے، بندہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کام کرنے کی عادت ہو تو انشاءاللہ نہیں بندہ بیٹھتا۔ بالکل اسی طرح سے جب آپ کو قرآن سمجھ آ جاتا ہے، آپ کے اندر جوار بھاٹے آتے ہیں۔ لوگ چھٹیاں مانگتے ہیں، آپ چھٹی سے رخصت مانگتے ہیں کہ چھٹی نہ دیجیے گا۔ آپ ہمیشہ دیکھیں کہ قرآن سے جب تعلق لگا رہتا ہے، جڑا رہتا ہے نا، تو ہمارے اندر خیر بہت آتی ہے، اور اس کے اپوزٹ آپ دوسری چیز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں آیت نمبر 104 سے، اور پیچھے ساتھ ملائیں گے۔ اندر سے آواز آ رہی ہے اور بھیجا اپنے گاڑی بھیجی ارم؟ ہاں ٹھیک ہے، اندر سے آواز ذرا کم کر دیں۔ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ کل کے سبق کی کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں ہو؟ جی، کوئی بات یاد رہی کل کے سبق کو پڑھنے کے بعد؟ یہ ہمیں اس کا یعنی کہ سب سے بڑا سبق یہی ملا ہے خصوصیت کا، کل کے سبق۔ یعنی اگر میں آپ سے آیت نمبر 104 کا کوڈ ورڈ پوچھوں تو کیا ہے؟ سب بول دیں۔ انسیت، شاباش۔ چپکنا، چمٹنا، محبت کا محسوس ہونا، پھر بوجھ نہ لگے، یہ سب کچھ یہ مشکل نہ لگے، یہ آپ کے آکسیجن ماسک بن جائے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کا فردر سٹیپ دیکھیں گے آیت نمبر 104 سورۃ آل عمران سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 104، لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ وَلْتَكُنْ، اور چاہیے کہ رہے، منکم، تم میں سے، امتن، ایک جماعت یا گروہ، کیا کرے گا وہ؟ یدعونا، وہ بلائے، الا، طرف، الخیر، خیر، بھلائی، یعنی ایک ایسا گروہ ہو تم میں سے جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ، اور وہ حکم دے، کس کا؟ بالمعروف، اچھے کاموں کا، معروف کاموں کا، اور وہ دوسرا کام کیا کرے؟ وَيَنْهَوْنَ، اور وہ روکے، عَنِ الْمُنْکَر، برائی سے، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المفلحون، کامیاب ہونے والے۔ ایک سٹریچ میں دیکھیے گا، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہو، یا پھر اور چاہیے کہ تم ایک ایسا گروہ ہو، یعنی سارے مسلمانوں کو ایک ایسا گروہ بن کر رہنا ہے، عام طور پہ عمومی دعوت، اور خصوصی طور پہ کہیں تو پہلا ترجمہ جو میں نے کیا کہ چاہیے کہ تم میں ایک ایسا گروہ ہو جو خیر کی طرف بلائے، جو معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ہے وہ ڈیزگنیشن جو اللہ نے امت مسلمہ کو دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ میری امت کے لوگوں کی مثال علماء بنی اسرائیل کی ہے۔ کیا مطلب؟ مقام اور مرتبہ نہیں، کام۔ انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء نے کیا کیا تھا؟
پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے بھیجا، آگے پیش کیا، یعنی اس کو لوگوں تک لے کر گئے۔ امت مسلمہ کا کام کیا ہے؟ دوسرے پارے کی پہلی آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط ہیں، ہم بیچ کا ایک ذریعہ ہیں، واسطہ ہیں، لوگوں کو ان کے رب سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ امت مسلمہ ایک چین ہے، ایک وحدت ہے، ایک ایسی لڑی ہے جس میں پرو دیا جائے بندہ تو پھر قیمتی ہو جاتا ہے۔ کوئی اچھا ہے، کوئی کم اچھا ہے، کسی کو کم آتا ہے، کسی کو زیادہ، لیکن وہ ساروں کی جیت ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے چھکا ایک کھلاڑی لگاتا ہے لیکن فتح پوری ٹیم کی ہوتی ہے۔ امت مسلمہ کا ہر فرد عالم نہیں ہو سکتا۔ اب یہ میں آپ کو خلاصہ دے رہی ہوں اس آیت کا ایکسٹریکٹ، پھر ہم آیت کے لفظوں کے ساتھ چلیں گے۔ پیچھے سے چونکہ امت مسلمہ کو اللہ سے ڈرنے کا، حق کا تقاتی یا حق تقوی ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی صورت میں امت مسلمہ کو اسلام سے، اللہ سے، قرآن سے الفت، انسیت، کلوزنس کا حکم دیا گیا، اور جس چیز سے روکا گیا وہ تفرقے بازی تھی، پھٹ پڑنا، الگ ہو جانا۔ انہی میں سے اب اگلا کام وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم ایک ایسا گروہ بن کر رہو، ہونا چاہیے۔ اگر آپ آیت کا سٹائل دیکھیں نا تو اتنا خوبصورت انداز ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم ہو گئے ہو، کیوں نہیں ہوتے، بلکہ یہاں مسلمانوں کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی دینی زندگی کو ہر طرح کی خرابی سے بچانے کے لیے ایک ایسی جماعت، ایک ایسے گروہ یا ایک ایسے ادارے کا وجود عمل میں لائیں جو دو کام کریں۔ دو کام ہے اس آیت میں۔ نمبر ایک دعوت الی الخیر، یدعون الی الخیر، اور دوسرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ الگ کر دیں گے تو تین بن جائیں گے، لیکن بنیادی طور پہ دو کیٹیگریز ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ اگر مسلمانوں کی حکومت ہے، یعنی مسلمان کسی اسلامی ملک میں رہتے ہیں جیسے پاکستان والے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا شرعی فرض ہے، حکومت کا، گورنمنٹ کا شرعی فریضہ کیا ہے کہ اس پورے ملک میں ایسے ادارے بنائے جہاں سے اسلام پر عمل کرنا، نافذ کرنا اسلام کو آسان ہو جائے۔ وہاں پھر بینکوں میں سود نہیں چلے گا، وہاں ہر سال زکوٰۃ لی جائے گی، وہاں قرآن سنت کے مطابق عدالتیں قائم ہوں گی۔ یعنی یہ تو ایک اتنا خوبصورت پیکج ہے کہ اگر آج بھی باقی سارے غلامی کے پھندے اتار کر پھینک دیں، کوئی کسی کا لا اب مسلمانوں کے ملک میں نہ بھی رہے، آپ اس کو برٹش لا کہہ دیں، آپ اس کو امریکن لا کہہ دیں، اور جیسے یہ ایسی ہے کہ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ ختم ہوا وہ اپنی ساری چیزیں اٹھا کر لے جاتا ہے، اور لوگ اجارہ داری سمجھ لیتے ہیں کہ جب ہم نے آپ سے جان چھڑا لی تو پھر آپ کون اور ہم کون۔ اگر آج مسلمان غیر مسلموں کو خوش نہ کر سکے اور وہ جواب میں کہیں کہ ہم اپنا سارا سیٹ اپ لے جاتے ہیں اٹھا کر آپ سے، تو مسلمان کہتے ہیں کل کے جاتے آج جاؤ۔ کیوں؟ ہمارے پاس تم سے بہترین پیکج موجود ہے۔ اگر آج ہم مسلمانوں کو اس چیز کا یقین آ جائے نا تو یقین کیجئے کہ ہمارا سر فخر سے نہیں، شکر کے ساتھ جھک جائے، اللہ کے آگے سجدوں میں چلے جائیں اور سر اٹھا کے جئیں۔ ہم جب تک غیروں کے قوانین کی بیساکھیاں لگا کر چلیں گے تو چاہے آپ کہہ لیجئے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو بھی بات نہیں بنے گی، کیونکہ جمہوریت کبھی اسلامک ہو نہیں سکتی۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم غیروں کا قانون بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں اسلام کی دھجیاں بھی پیوند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا اگر حکم آپ کو مجھے بھی ہے تو حکومتوں کو بھی ہے، حکمرانوں کو بھی ہے، علماء کو بھی ہے، جہلاء کو بھی ہے۔ تو سب سے پہلے یدعون ولتکن منکم امۃ میں کیا ہوا کہ اگر کسی مسلمان ملک کی حکومت ہے تو وہاں زندگی کے ایک ایک فیلڈ میں A to Z اسلام نافذ ہوگا۔ وہاں رفاہی ادارے بنیں گے، سوشل ورک ہوگا، بیواؤں کو، یتیموں کو ٹیک کیئر کیا جائے گا، وہاں
کرائسس سینٹرز کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہاں اولڈ ہومز کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بس حکومت اس کام کو پورا کرے گی۔ تو پہلی بات آج کی آیت میں اس دفعہ یہ لکھ لیجئے کہ یدعون الی الخیر کا کام کب بہترین اور اعلیٰ بنیادوں پہ ہوگا؟ جب حکومت کی کنسٹڈی میں ہوگا۔ سعودی عرب میں آپ کو اس کی کچھ مثال مل جائے گی، یو اے ای میں مل جائے گی، اوقاف کے نام پہ محکمہ بنا ہوتا ہے، ہر مسجد اس کے انڈر ہے۔ کوئی بندہ آپ میرے جیسا جا کر وہاں اپنی مرضی سے ایون دعوت کا کام بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو یقین چاہیے کہ جو دی جا رہی ہے چیز وہ درست ہے۔ اس کے برعکس آج آپ اپنے ہی ملکوں میں دیکھیے، آج جو تفرقہ بازی ہوئی، جو پچھلی آیت کا آخر تھا جس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا، تو وہ تفرقہ بازی کی ایک اور بہت بڑی وجہ لکھے، بڑا بڑا کر کے اس آیت میں لکھ لیجئے۔ آج ہمارے ملک میں اتنی مسجدیں، اتنے تفرقے کیوں ہیں؟ کیونکہ یدعون الی الخیر کا کام حکومت کی کنسٹڈی میں نہیں ہو رہا۔ جب مسجد اپروو ہی نہیں ہوگی قرآن و سنت کے علاوہ تو بنے گی کیسے؟ تو پھر ایک ہی گلی کے کونے پہ ایک مسجد تو دوسرے پہ دوسری نہیں ہوگی۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جس گھر کے بڑے کمزور ہو جاتے ہیں نا تو ہر بندہ سر اٹھا کے جیتا ہے، گھر کے نوکر بھی مالک بنے ہوتے ہیں، روب ڈالتے ہیں۔ باپ کمزور ہوگا نا تو چار بچے بھی اپنی منمانیاں کریں گے، اور اگر ماں اور باپ میں سمجھداری ہو، گھر کے بزرگ جو ہے وہ سمجھدار ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں ایک کی حکومت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اسلام کا مزاج ایک والا ہے، لا الہ الا اللہ۔ توحید سکھا کر اللہ نے بتا دیا حاکمیت اعلیٰ کا اعلیٰ حق جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ سورج ایک ہے، چاند ایک ہے، دو سورج ہو سکتے تھے نا، ایک پھر کیا ہوتا، گڑبڑیں چلتی، کوئی ایک آ گیا تو دوسرا بھی آ گیا، دوسرا چلا گیا تو دوسرا آیا ہی نہیں، ایک سے کام چلتا ہے۔ یہی ہے امارت اور امامت کا کانسیپٹ۔ تو بہرحال پہلی بات تو سمجھ آ گئی آپ کو، اسی میں 80% وجہ ہمارے ملکوں کے معاملات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ آج آخر ایسا کیوں ہے۔ دیکھیے کہ آج آپ اگر اپنے ملک کو دیکھیے، سینکڑوں جماعتیں ہیں جو دین کا کام کر رہی ہیں، ہزاروں مدرسے ہیں جہاں سے لوگوں کو دین سکھایا جا رہا ہے، اور ہزاروں علماء کرام یا مبلغین ہیں جو اپنا آپ ڈیووٹ کر چکے ہیں، لیکن نتائج کیا ہیں؟ آپ کے اس ملک میں 95% لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، 5 اوقات، 5 وقت کی نماز بھی نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ اسلام اجنبی ہے، علماء مشہور ہیں، شہرتیں ناموں کی ہیں، اسلام بیچارہ اجنبی، فطوبی للغرباء، اسلام غریب، لوگ امیر۔ اور کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے، نتائج نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مسجد نبوی اس وقت کے مدینہ کی ضروریات پوری کر رہی تھی، اسی لیے اس کے تقابل میں ایک دوسری مسجد قائم ہوئی، اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے اس کو جلوا دیا یا گرا دیا، مسجد درار۔ آگے جا کر آپ پڑھیں گے سورۃ توبہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت لوگوں کی ساری کوششیں اسلام کی خدمت تھی۔ یدعون الی الخیر، لفظ خیر کو بھی پھر دیکھ لیجئے، خیر کا لفظ کیا ہے؟ ہوا القرآن والسنہ۔ اللہ تعالیٰ اس ایک آیت میں امت مسلمہ کو بتا رہا ہے اپنے مسلکوں کی ترویج نہیں کرنی، اس کا نام دین نہیں ہے، اپنے ایجنڈے دوسروں کو نہیں پیش کرنے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تو لفظ خیر کو سمجھنا بہت ضرورت ہے۔ دیکھیے الخیر کا لفظ قرآن میں کئی جگہ آتا ہے نا، مال کو بھی خیر کہتے ہیں، امر بالمعروف اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو خیر کیا ہے؟ جو مالک نے اپنے بندوں کے لیے رکھی، اللہ کا دیا ہوا نظام زندگی، خیر قرآن ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس لفظ الخیر کی تفسیر، اسلام چند بزرگوں کے ذریعے آیا، اور چند نام ہوتے تھے، شاہ ولی اللہ، محدث دہلوی، اور اسی طرح کے کچھ اور نام ہیں۔ تو جب حکومت یہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو پھر لکھیے کہ یہاں امت ان سے مراد دوسرا گروہ کیا ہے؟ پھر یہ اہل علم ہوں گے، وہ اٹھیں گے اپنی حیثیت، اپنی استطاعت کے مطابق دینی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے واپڈا اسٹیشن، بجلی دینے کا ادارہ گورنمنٹ کے انڈر ہے، ہوتا ہے، گورنمنٹ کا فرض ہے کہ پورے ملک میں بجلی کی پروڈکشن کو بڑھائے، حکومت نہیں کرتی تو پھر
پرائیویٹ ادارے سامنے آتے ہیں. شہر سے کچرا اٹھانا حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت نہیں اٹھا پاتی تو پھر انفرادی طور پہ کمپنیز بنتی ہیں. یہ چیزیں آپ 10 چیزوں پہ لگا کر سوچ سکتے ہیں کہ جو سہولت حکومت نہیں دے پاتی پھر وہ لوگ دیتے ہیں. بس یہاں بھی یہی ہے. اجتماعی طور پہ تو یہ حکومت کا فرض تھا. اور اگر ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد کے خلفاء کو دیکھ لیجئے تو انہوں نے اس ضرورت کو بدرجہ اتم پورا کیا اپنی حیثیت سے، کہ گنجائش ہی نہیں تھی کوئی اور اٹھ کے آتا. پھر میں اور آپ اس طرح بیٹھ کر اداروں کے ناموں کے ساتھ نہ جڑتے، پھر ہم یہ نہ کرتے کہ یہ میری مرضی یہ آپ کی مرضی. اور بیچارہ ایک بندہ ایک جگہ سے اٹھتا ہے تو ایک بات سنتا ہے، دوسری جگہ جاتا ہے دوسری سنتا ہے، اینڈ پہ صرف تقابل لے کر آ جاتا ہے. فرض بنتا ہے کہ حکومتوں کا اور مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو چوز کریں، ان کو نومینیٹ کریں، ان کو چنیں کہ جو یہ کام کریں. لیکن عوام تو ہے جاہل، عوام کی تو تربیت نہیں ہوئی. تو نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہم چاروں طرف سے بکھرے ہوئے ہیں. پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں پڑھ اور پڑھا رہے ہیں. پڑھنا محض پڑھنا اور پڑھانا محض پڑھانا ہو گیا. ہم صرف یہ سوچ سوچ کر لگے رہتے ہیں کہ چلو نیکیاں تو جمع ہو رہی ہیں نا، اور بعض دفعہ دیکھا گیا کہ عمل کوئی نہیں بدلتا. تو کیا پتہ چلا کہ جب نتائج ٹھیک نہ نکلیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں. لکھ لیجیے آپ. ایک خاتون سارا دن کچن میں گھسی رہے اور آتے ہوئے سب کے سر پر احسان جتلائے صبح سے بیٹھی نہیں ہوں، ہائے میں تھک گئی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میرے پاؤں سوج گئے. تو کوئی پوچھے گا نا کہ بنا کیا ہے؟ اب وہ جو بنا ہے وہ کچھ بیکار سی چیزیں، کسی کوئی گل گئی کوئی جل گئی، کسی میں نمک کسی میں مرچ تیز. تو کوئی کہے گا کہ آپ کس طرح کھڑے ہونے سے فائدہ کیا ہوا، آپ نہ کھڑی ہوتی؟ بہتر نہیں تھا کہ آپ نہ کھڑی ہوتی؟ آج ہمارا یہ حال ہے، لک بزی ڈو نتھنگ. ہم دیکھنے میں بڑے مصروف نظر آتے ہیں لیکن اصل میں ہم وانڈر بلائنڈلی ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ خیر کا کام ہو تو رہا ہے، نتائج نہیں نکل رہے. بات واضح؟ کتنے لوگ اس سے تصدیق کرتے ہیں کہ آج اتنی کوششوں کے باوجود دین کیوں نہیں پھیل رہا؟ 4-5 پوائنٹ نوٹ کیجئے. وجہ بہت ساری ہیں لیکن میں صرف اس کو ایک نٹ شیل میں بند کرتی ہوں. پہلی بات ہے کہ طریقہ کار درست نہیں ہے عموماً لوگوں کا. تو پھر آپ سوال کر لیجئے کہ صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ کے میرے لیے دین کا کام کرنے کے لیے رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول ہے. جتنے تھوڑے وقت میں اللہ کے نبی نے کردار سازی کر دی، تربیت کر دی صحابہ کی، یہ ممکن ہی نہیں تھا کسی اور کے لیے. آج ویسٹرن پیپل جو باہر رہنے والے غیر مسلم لوگ ہیں وہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ دا مین ہو شوک دا ارتھ، ایک بندہ جس نے زمین کو ہلا دیا. وہ اتر کر ہرا سے سوئے حرم کوئی آیا، وہ بجلی تھی کہ سوتے ہادی. آپ نے ایسے اشعار سنے ہوں گے. طریقہ کار درست نہیں ہے. وہ کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے اس آیت کے اگلے حصے میں وہاں ایکسپلین کروں گی. دوسری بات ہے خیر کی طرف بلانے کی بجائے اپنے گروہوں اور اپنے ناموں کی طرف بلایا جاتا ہے. یعنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ سے چپک جاؤ، اللہ کی کتاب سے چپک جاؤ، انسیت پیدا کرو اس کی بجائے عموماً انسیت ناموں اور شخصیات کی پیش کی جاتی ہے، اپنا مسلک، اپنی جماعت، اپنا طریقہ کار. تیسری بہت بڑی وجہ اپنے ہی کردار میں کمی ہے. وہ کردار نہیں ہے. کیوں کہا علامہ اقبال نے کہ تجھے خدا جدت کردار عطا کرے. آج کے دینی طبقے کو بھی تجدید کردار کی ضرورت ہے. وہ شخصیت نہیں کہ جس کو اللہ نے اپنے پیارے نبی کی محبت میں کیا کہا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ تو آپ کے اوپر اللہ کا بڑا خاص کرم ہے کہ آپ بڑے نرم مزاج ہیں. وہ نبی والی نرمی نہیں ہے اور وہ فولادیت نہیں ہے کہ شدّاء علی الکفار تراہم رکان سجدن، یعنی کردار نہیں ہے اندر وہ موجود. کچے درخت پہ یا چھوٹے درخت پہ زیادہ پھل بھی لگ جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے.
تھوڑا سا بس اسلام کا ایک رنگ لے کر ہم کہتے ہیں بس ہم بہت بڑے دیندار بن گئے، عالم بن گئے، اور ہمارے نام کے ساتھ صاحب کے لاکھ کے لگنے لگتے ہیں۔ اگلی وجہ اخلاقی کمزوریاں ہیں دینی طبقے میں، اور لوگ گواہیاں دیتے ہیں اس بات کی کہ فلاں کے پاس جاتے تھے، یہ تھا وہ تھا، ان کے اخلاق یا ان کے ساتھیوں کے اخلاق کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا۔ اب یہ ان کا فیصلہ، انہوں نے کیوں چھوڑا، غلط چھوڑا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اللہ کے نبی تو دشمنوں کو دوست بنانے والے تھے، ہم دوستوں کو دشمن بنائے بیٹھے ہیں۔ ایک بدوی نے سب کے سامنے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، ہم جیسے ہوتے تو فتویٰ دے آتے اب اس مسجد کو ہی گرا دو، ناپاک ہو گئی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ساتھیوں کو اشارہ دیا، خاموش، کیونکہ وہ نیا تھا، بدو تھا بیچارہ، کیا کرتا، اس کی ضرورت تھی۔ بعد میں اس پہ پانی بہایا، دھویا، جو بھی ہوا، اگر اس کو مارتے کبھی مسجد میں نہ آتا۔ آج ہم بچوں کو مار مار کے مسجدوں سے نکال دیتے ہیں، بچوں کی ماؤں کو ہم اتنا روڈلی پیش کرتے ہیں، تو وجہ ہمارے اخلاق کی کمی ہے۔ آپ تو گناہ گاروں کو امیدیں دلاتے تھے، ہم تو کہتے ہیں کہ نیک لوگ ہمارے پاس آئیں۔ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کہے کہ ہمارے پاس کوئی مریض نہ آئے، صحت مند لوگ آئیں ہمارے پاس۔ کتنا ہم لوگوں کی برائیوں کو ڈسکس کرتے ہیں، کبھی آپ نے ان کے لیے تہجدوں میں اللہ کے نبی کی طرح رو کے دعائیں کی؟ کیا آپ نے کبھی ان کے لیے تڑپ کے ہدایت مانگی؟ آپ کی دوستیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بچے، آپ کے شوہر، آپ کی بیویاں، کیا آپ ان کے لیے اس طرح تڑپے جیسے اللہ کے نبی تڑپتے تھے؟ تو پھر کہہ لیجئے کہ ہمارے اندر کمی ہے۔ پھر اگلی چیز کیا ہے؟ الفت نہیں ہے ہمارے دل میں عوام کے لیے اللہ کے نبی کی طرح۔ آپ نے تو اپنی دعائیں روک لی۔ روایات ملتی ہیں کہ ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا گیا، اللہ کے نبی نے سوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا روک لی کہ میں اس سے اپنی امت کی بخشش مانگوں گا۔ بیٹا ہی مانگ لیتے، کوئی گھر مانگ لیتے، بیویوں کے لیے کچھ مال مانگ لیتے، نہیں کہا میں اس کے لیے امت کی خیر مانگوں گا۔ تو آج دینی طبقے میں عموماً لوگوں کے لیے وہ درد مندی اور وہ غم نہیں ہے کہ ہائی آگ میں جائیں گے۔ پچھلی آیت میں کیا پڑھا؟ کنتم علی شفا حفرۃ من نار فانقذکم، اللہ کے نبی نے تو راہ نیک کر دیا، پیچھے تڑپے لوگوں کے لیے، تو کیا سمجھ آئی؟ یہ نہیں ہے۔ پھر اگلی بات جو اس سے بھی بڑی ہے، موقع پڑنے پر دین والوں کا اپنا عمل جھول کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا کریں پھر، مجبوری ہے سوری، کیا کریں پھر، وقت کا رواج، بچوں کی خوشی، میاں کی دھمکیاں، یعنی جب پریکٹیکل وقت آتا ہے نا عمل کا، تو ہم اس وقت وہ کام چھوڑ چکے ہوتے ہیں جس کی دہائیاں دیتے رہتے ہیں سارا دن۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے سمجھیے کوئی ڈرائیونگ سیکھتا ہے، انسٹرکٹر اس کو بتاتا ہے یہ کلچ ہے، یہ بریک ہے، یہ سپیڈ لیمٹ ہے، یہ فلاں فلاں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب چیزیں استعمال کرو اور اس کے ساتھ تم گاڑی چلاؤ، یہ سب سکھا تو دے، لیکن جب پریکٹیکلی روڈ پہ گاڑی آئے، کوئی بات نہیں، سیٹ بیلٹ کچھ نہیں ہوتا، ایویں گاڑی سے نکلنا پڑا تو پھنس جائیں گے، سپیڈ لیمٹ نہیں کوئی بات نہیں، تمہیں جلدی ہے تیز رکھو۔ مجھے بتائیے اس ڈرائیونگ لائسنس کا یا اس انسٹرکشنز کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جب ہم خود عمل میں پیچھے چلے جائیں گے تو دوسروں کو کیسے بلائیں گے؟ اور ایک بہت بڑی وجہ، خود کو 100% اس کام کے لیے ڈیووٹ کرنے والے دیندار بہت تھوڑے ہیں۔ خالی وقت کا مشغلہ، ہم سب کچھ کر کے واپس آتے ہیں، چلو کچھ وقت دین کو بھی دے دیں، کچھ ہمارا بھی حصہ ڈل جائے، یعنی آپ کہہ لیں کہ ہم دین کا حصہ نہیں بنتے، ہم حصہ ڈالتے ہیں۔ ہم نے اصحاب صفہ کی طرح مسجد نبوی کے چبوتروں میں بھوک نہیں سہی، یعنی ہم پارٹ ٹائم مبلغ ہیں، اور اب یہ ویسٹ میں تو بہت ہی عام ہو گیا۔ الحمدللہ اپنے ملکوں میں یا جو دینی شخصیات ہیں سعودی عرب، پاکستان، 100% ڈیووٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے تو انہی جامعات اور یونیورسٹیز کو چلانا ہے، تو الحمدللہ چل رہی ہیں۔ جب پارٹ ٹائم آپ دین کو تبلیغ کریں گے، آج میرا یہ مسئلہ، کل میرا یہ پرابلم، تو پھر لوگ بھی اس کو پارٹ ٹائم لیں گے، اور اسی طرح کی بہت ساری وجوہات ہیں۔
اور مجھے ایک اور وجہ بھی سمجھ آتی ہے، وہ بھی لکھ لیں، درد مندی نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے نا، وہ ہر قیمت پہ وہ کام کراتا ہے۔ آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے نا، دودھ نہیں پی رہا، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو دودھ پلائیں ورنہ اس کے ناخن سفید ہو جائیں گے۔ اب بچہ دودھ نہیں پیتا تو مائیں کیا کرتی ہیں؟ روح افزا ڈال دو، چاکلیٹ پاؤڈر ڈال دو، اچھا اس کو آئس کریم ہی کھلا دو، کچھ دودھ تو اندر جائے گا نا۔ وہ گھول گھول کے پلاتی ہیں نا۔ جب آپ کے بچے کو دودھ کی ضرورت ہو تو آپ اتنا تڑپیں، تو آپ کے بچے کو فجر کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کہتے کیا کریں، اٹھتے ہی نہیں ہے۔ آپ نے اٹھایا اس کو اس یقین کے ساتھ جس یقین کے ساتھ آپ اس کو ابھی 2 گھنٹے بعد اس کے یونیورسٹی کے لیے اٹھائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ ہم نے ایک عجیب سا ورژن بنا لیا دین کا، تو وہی باتیں ادھر سمجھ آتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، علماء، دیندار حکیم کی طرح ہوتا ہے۔ حکیم نفس دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ اس کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اور جب دین روٹی پانی کا ذریعہ بن جاتا ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ چپ کرو، عمل کی بات نہ کرو، پھر لوگ نہیں آئیں گے، نہیں ابھی اتنی سخت بات نہ کرو، نہیں ابھی ان کو نہیں کہو، ابھی سننے دو۔ بھئی کب تک سنیں گے، یہ سن ہو گئے ہیں، نہیں پھر یہ چندہ نہیں دیں گے، اور جو لوگ چندے دیتے ہیں ان کی مرضیاں چلتی ہیں۔ مجھے کسی ایک ایسے ٹریول میں اتفاق ہوا ایسی جگہ جانے کا، اتنی بڑی خوبصورت مسجد، پرانی مسجدوں میں سے، جب میں اندر گئی تو وہاں رنگ برنگی چیزیں، جس سے سمجھ آ گیا قرآن سنت سے دوری ہے۔ تو جو ہوسٹ تھے ہمارے اور جن سے بھی بات ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے سب؟ کہنے لگے یہ مسجد بہت اچھی تھی، پرانی تھی، شروع سے تھی، اور جو بھی تھا معاملہ چل رہا تھا معاملہ۔ تو ایک موقع پہ ان کی شورا یا جو بھی مینجمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جو بندہ 2000، اب آپ کرون لے لیں، آپ روپے لے لیں، جس ملک کے ان کے پاؤنڈ لے لیں، یورو لے لیں، 2000 پاؤنڈ دے دے تو وہ شورا ممبر بن جائے گا۔ ایٹ ونس شاید 30 لوگ 2,000 پاؤنڈ دے کر شورا میں آئے، اور وہ سارے قرآن سنت کے مخالف تھے۔ وہ مسجد پہ ٹیک اوور ہوا، قبضہ ہوا، مسجد کا مسلک ہی بدل گیا۔ صرف 2,000 روپے میں مسجد بک گئی۔ تو جن کے پاس 20,000 ہیں، وہ 2,000 دے کر اگر اپنی مرضیاں کرانے لگ جائیں تو کیا بری بات ہے؟ یہ ہو رہا ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ آپ کو اتنی بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ یدعون الی الخیر کس کا کام تھا۔ اگر حکومت کی ہر چیز پہ نظر ہوتی تو یہ آج ہمارے ملکوں میں بھی نہ ہوتا۔ کہیں ایک اور پھر مخالفتیں اور جھگڑے اور مسجدوں پہ حملے اور فجر کے نمازیوں کو خون میں نہلا دیا جائے، یہ کچھ نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، چلیے اب آگے دیکھ لیتے ہیں کہ فرمایا یدعون الی الخیر، تو خیر سے ہمارے اسلاف نے اور صحابہ نے کیا مراد لیا۔ اب دیکھیں کہ خیر کیا ہوتی ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں، خیر خواہی کیا ہے؟ تو میں اس کا ایک سمپل سا ترجمہ کر دوں، خیر وہ ہے جس میں انسانیت کی خیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قبول کر لو اس کو جس میں تمہاری زندگی ہے۔ سورہ انفال کی یہ آیت ہے۔ ہم نے اس خیر کو پیچھے ڈال دیا۔ یہ زندگی ہے، یہ آکسیجن ہے، یہ آپ کے میرے لیے جینے کا بہترین طریقہ کار ہے۔ تو لہٰذا دینداروں کا فرض کیا ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ یہ احساس دلائیں کہ تم مسلمان ہو، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو قرآن سنت کی پیروی کرتا ہے۔ اگر تم مسلمان رہنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ہر صورت میں قرآن اور سنت کی پیروی کرنی پڑے گی۔ تمہاری زندگی کا کوئی عمل بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ایک کونا باہر رہ جائے اور ٹرین بند ہو جائے تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ گاڑی میں بیٹھنے والے کی ایک انگلی گاڑی کے دروازے میں آ جائے، چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ہمارا زندگی کا ہر گوشہ دین کے اندر ڈپ ہونا چاہیے۔ نمک کی ایک ڈلی اگر کھانے میں مکس نہ ہو تو جس کے منہ میں آئے گی اس کا منہ کڑوا کر دے گی۔ دین کو گھول کر پوری زندگی میں لاؤ۔ ہماری طرح رمضان میں تیز نمک والا دین نہ ہو جائے۔ عمرے پہ جاؤ تو لمبے لمبے جوغے اور لمبے لمبے حجاب، اور باہر آ کر سب کچھ ختم نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے نا بندوں پہ، کہ ایسے نہیں کر دیا جو مرضی کر لو۔
اللہ نے قرآن اور حدیث میں ایک بہترین خیر کا نسخہ دے دیا اور بنا بنایا آپ کو پیکج دیا کہ جاؤ اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کو پوری گائیڈ لائن دے، پھر ایکسپیکٹ کرے کہ اب آپ کریں گے کیا آگے سے۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ اس محفوظ دین کو رکھو۔ دیکھیے ایک اور بہت ہی خوبصورت چیز اس میں نوٹ کریے گا کہ یدعون الی الخیر کی صورت میں اللہ نے اس قرآن کو رکھا۔ جملہ لکھیے، آپ پڑھیں گے سورہ ہجر میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لیکن سوچے میں آگے کیا بولوں گی، اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، اور آج ہم اس میں فیل ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جس طرح کو، کیا واقعی ہمیں اس کا یقین ہے؟ اگر مکمل ہوتا تو ہم بار بار دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہیں بھئی، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر؟ دوسروں سے تو کپڑے وہی مانگتا ہے جس کے اپنے نہ ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں جو خیر کی طرف بلانا ہے تو خیر کیا ہے؟ تو پہلی بات لکھیے عقائد، عقیدہ۔ سارے مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہونا چاہیے، اور عقیدے میں 3 چیزیں لکھ لیں بس فی الحال، موٹی موٹی۔ نمبر 1، اللہ کیا ہے، اس کی صفات، اس کی ایٹریبیوٹس، اس نے آپ کے میرے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ رکھا، میری آپ کی تقدیر بنائی، انبیاء نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، سب کے اوپر آپ کا ایمان ہو، یعنی اللہ کو مختار کل کہنا، زندگی پہ، تقدیر پہ اور دین کے اوپر۔ دوسرا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، کیا نور تھے کہ بشر تھے؟ آپ کا سایہ تھا کہ نہیں تھا؟ آپ کا مقام کیا تھا؟ آج تو امت اس پہ نہیں کلیئر، باقیوں کو تو چھوڑ دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جب اس کو سمجھیں گے تو سنت اور بدعت کا فرق صاف سمجھ آئے گا۔ مصنون زندگی کیا ہے اور غیر مصنون زندگی کیا، آپ کا پورا لائف سٹائل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز آپ کا آخرت کے بارے میں عقیدہ، کیا واقعی کچھ بھی نہ کیا تو بخشے جائیں گے؟ آج ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسانیت کا درد کیوں نہیں آتا ہمارے دل میں؟ کیونکہ ہم گناہوں کے باوجود کہتے ہیں یہ بخشے جائیں گے۔ صحابہ کرام کو فکر لگ گئی فتق اللہ حق کا تقاتی سن کر، ہم ہوتے کہتے چھوڑو جی چھوڑو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ آج کا بہت بڑا ڈیلما یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ گناہوں کے باوجود مغفرت ہے، حرام کے باوجود اللہ کی رضا مل جائے گی۔ جب ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ لوگ نماز چھوڑیں گے، مثال ہے نماز چھوڑنا، دوسروں کو چھوڑیے، ماں کی بات کیجئے جس کے وجود کا ٹکڑا ہے بچہ۔ اگر ماں کا یہ عقیدہ بن جائے کہ نماز چھوڑ کر میرا بچہ کامیاب ہو نہیں سکتا، مسلمان ہی نہیں رہے گا، تو کیا وہ اتنی ڈھیلی ہوگی نماز کی رغبت دلانے میں جتنی عموماً ہے؟ آپ 5 سال کا بچہ ہو جائے اور اسکول نہ بھیجیں، دیکھیے کیا ہول اٹھتے ہیں، ہائے ناکام ہو جائے گا، ہائے اپنے عمر کے لوگوں سے نیچے پڑ جائے گا، چھوٹا پیچھے رہ جائے گا۔ یقین ہے نا، 3-4 سال کے بچے کو اٹھا کر مائیں بارنے آگے اور ڈے کیئرز میں لے جاتی ہیں۔ عقیدہ ہے ماں کا کہ بچے کو اسکول بھیجوں گی تو کامیاب ہوگا، یہ عقیدہ ابھی تک 5 وقت کی نماز کا بھی نہیں بنا۔ آپ کو برا لگے یا اچھا لگے، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ ہمارے بچے کیوں نہ بے نمازی رہ گئے 16-17 سال کی عمر تک؟ کیوں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی؟ کیوں آپ مجرم نہیں ہیں؟ آپ کو اپنا یہ جرم نہیں یاد آ رہا؟ آپ نے احساس ہی نہیں دلایا؟ بجلی کے تار کو بچہ کیوں نہیں پکڑتا؟ ماں کا عقیدہ ہے کہ بجلی کا تار میرے بچے کی جان لے سکتا ہے، تو پھر گناہوں بھری زندگی کی طرف بچے کو جاتا دے کر آپ کیسے ریلیکسڈ ہیں؟ اس کی وجہ صاف یاد رکھیے، جو سب کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے، جیسا دیس ویسا بیس۔ آپ کی بیٹی کیسے ایسے کپڑے پہن کر گئی 10 سال سے باہر؟ آپ کو ایک بار بھی نہیں خیال آیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کدھر گئی، اوڑھنی کدھر گئی، چادر کدھر گئی، دوپٹے کدھر گئے، ڈھیلے کپڑے کدھر گئے، اکیلی عورت اکیلی لڑکی کا ادھر سے ادھر گھومنا کدھر گیا؟ آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے تو آپ بچوں کو کیوں نہ کیسے روکتے؟ آپ اس پہ اور 10 باتیں کریں، کڑوی سے کڑوی بات نکلے گی منہ سے۔ آج ہمارے بچے بظاہر بڑے کامیاب ہیں، جی ڈاکٹر ہے، ایک پائلٹ ہے، ایک انجینئر ہے۔ اتنا سکون ہوتا ہے ایسی ماؤں کے منہ پہ جن کے بچے بڑا بڑا ڈگریاں لے چکے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیگے بن گئے، ڈاکٹر بن گئے ہمارے بچے۔ الحمدللہ، کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی ڈاکٹر بننا اپنی جگہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔
شرط یہ کہ وہ انسانیت کا جسمانی علاج بھی کر رہے ہیں تو روحانی علاج بھی کریں. تو بات سمجھ رہے ہیں؟ بے حسی ہے اندر. جب آپ دین کا اصل رخ پیش کریں گے نا اپنے اور اپنے بچوں کے سامنے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان کو مرنے کے بعد جس انجام سے دو چار ہونا ہے اللہ نے اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز دے دیے ہیں. تو چونکہ آج ہم یہ سوچتے ہیں، اچھا بڑی باریک بات ہے، اگر غلط نہ سمجھے تو چھوڑ دیں. عموماً ہم یہ تو آج سوچتے ہیں کہ اچھے کام کرنے والوں کو نیکیوں کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ مقام ملیں گے، لیکن یہ کم ہی لوگ سوچتے ہیں کہ گناہ کرنے والوں کو جہنم میں جانا پڑے گا. اور یہ کرسچینٹی سے نظریہ پیچھے بھی تھا، اب تو تیز ہو گیا. جیسے ان کا ایک بہت معروف سیکٹ ہے، بہت ایکٹیو ہے آج کل دعویٰ میں، خود کو وہ جوہا وٹنس کہتے ہیں. تو ان کے عقائد میں کیا ہے کہ جنت ہے، جہنم کوئی نہیں. اچھے کام کرنے والوں کو جنت تو ملے گی، تو آپ فوراً سوال کرتے ہیں کہ جو اچھے کام نہیں کرتے، برے کام، ان کو پھر جہنم کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، گاڈ از سو کائنڈ. ان کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو جائیں گے. تو پھر تو موجیں ہی موجیں ہو گئی. ہمیں نہیں چاہیے جنت، بس مر کے ختم. پھر تو وہی عقیدہ ہو گیا جو کفار مکہ کا تھا. تو آج ہم مسلمان نہ چاہتے ہوئے نہ کہتے ہوئے اسی سوچ کا شکار ہے، وہ کچھ نہیں ہوگا. دیکھی جائے گی جب جو بات ہوگی. سوری، زیادہ کڑوی باتیں تو نہیں ہیں؟ یعنی یہ باتیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ کوئی ایگزیجریشن تو نہیں اس میں کر رہی؟ میں تو صرف لفظ یدون کو کہ الخیر کو ابھی تک پھنسی ہوئی، آگے تو میں گئی نہیں. ہم آج یہ سوچ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں وہ اتنے سارے ہیں، ان کو کوئی اللہ نے آگ میں ڈالنا؟ اتنے ساروں کو دیکھیے، وہ بے نیاز ہے، وہ الصمد ہے. جی کس بات؟ اور اگر اس نے نہ بخشا، دیکھو جی ہم کہتے ہیں اور پتہ نہیں، تو بھی نہ بخشا. تو دیکھیے آپ یہاں سے کراچی جائیں یا آپ لنڈن چلے جائیں اوسلو سے، کیا ٹکٹ کنفرم کرائے بغیر چلے جاتے ہیں ایئرپورٹ؟ دیکھتے ہیں شاید مل جائے فلائٹ، چانس کی بھی نہیں لیتے، چانس کی فلائٹ بھی نہیں لیتے کہ نہیں بھائی جا کر واپس نہ آنا پڑ جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جنت کا ٹکٹ چانس کا ہے. آپ اور میں کیا صرف اس چانس پہ ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں جنت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ یدون الی الخیر، اس کے اوپر آپ کا میرا ایمان ہو. جو کامیابی کا معیار اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا وہی فلاح ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لا کر عمل صالح کریں گے پھر فلہم الجنہ، اور نعیم اور نعمتیں. آپ باہر جائیے ارم، باہر جائیے. بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو آج ذرا سا اپنے آپ کو ایک جھٹکا دیں اپنے بچوں کے بارے میں. اپنے بارے میں ہم اپنے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں فائر پروف ہے؟ نہیں فائر پروف ہوئے. تو یدون الی الخیر میں پھر کیا آ گیا کہ ہمارا عقیدہ قرآن سنت کے مطابق ہو. حلال کو حلال سمجھیے، حرام کو حرام سمجھیے. آج تو ہم نے حرام کو بھی کہا کہ سو کے جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی ہمارے ساتھ، جو بھی معاملہ ہوگا. کچھ نہیں ہوتا، ایک ہی دوست ہے نا میری بیٹی کا، ایک ہی سہیلی ہے نا میرے بیٹے کی، کچھ نہیں ہوتا. ہاں نہیں، اس نے اس سے شادی کرنی ہے اس لیے آج کل اس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے. آپ کیسے بدل سکتے ہیں الخیر کو؟ یہ قرآن سنت اللہ کا دیا ہوا نسخہ ہے. آپ کی بنائی ہوئی بریانی میں صرف 2 چمچ کوئی ایسی چیز کے ڈال دے جو آپ نے نہیں ڈالنے تھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کھا لو کہ بریانی ہی ہے نا. آپ کہتے ہیں نہیں ٹیسٹ بدل جائے گا، اسمیل آ جائے گی، سونف ڈال دیں گے، لاچیاں ڈال دیں، وہ تو ڈالتے ہی نہیں ہیں، سارا ٹیسٹ ہی خراب ہو گیا. آپ کے دم کو ذرا کم زیادہ کوئی کر دے، آپ کہتے ہیں اس لیے نہیں اچھے پکے، دم زیادہ چڑھ گئے. اپنے بارے میں تو آپ اتنے ماشاءاللہ پکی کہ جو میں بناتی ہوں ایسا کوئی بناتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کا دین آپ کی میری مرضی کا ہے، جو نمک ڈال دے، جو مرچ ڈال دے، جو مسالہ ڈال دے، اور کوئی کچھ نہ ڈالے. نتیجہ کیا نکلا آپ خود دیکھ لیجیے. آج ہماری زندگی میں جو معاملے ہو رہے ہیں، ہم اگر اس کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو صرف یدون الی الخیری کا کام نہیں ہو رہا. اور واقعی کسی نے جو بات کہی وہ دل پہ لکھی ہوئی بات ہے، سچ بات ہے کہ آج ہم ماسٹرز بھی کر جاتے ہیں.
ہمارے تعلیمی نظام میں ایک بچہ ماسٹرز کر کے نکلتا ہے اور صرف ایک سپارہ بھی قرآن کا ترجمے کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہے. آپ کون سے ماسٹر کیے بیٹھے ہیں؟ یہ کیسے ماسٹرز آپ کے نصیب میں ہے کہ آپ کو ایک پارہ بھی نصیب نہیں ہوتا اس میں؟ اور جس کو آپ ماسٹرز آف اسلامیات کہتے ہیں، میں نے خود کیا ہے. بات تو لوگ بڑی کہتے ہیں نا ماسٹرز ہیں. یقین کریں آپ کا ایک ترجمے کا سپارہ، پہلا پارہ لفظی ترجمے کے ساتھ جو آپ کو یہاں کرایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ مل جاتا ہے وہ آپ کے پاکستان کے ماسٹر سے بڑا ہے. صرف نام بڑا ہے ماسٹرز کا. تو اگر یدعون الی الخیر چاہیے تو پھر میٹرک تک پہنچتے پہنچتے ہر بچہ کم از کم اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس ہو چکا ہو، حلال حرام کا پتہ چل جائے، بلوغت کے مسائل اس کو سمجھ آ جائیں، اور تقوی، خشیت، توکل، شکر اس طرح سے اس کے دل میں آ چکا ہو کہ پھر کالج اور یونیورسٹی کی آوارگیاں اور بےہودگیاں اس کو نقصان نہ دیں. پھر ہم بڑا اس کے اوپر ایک کہتے ہیں کہ تیر مارتے ہیں، ہفتے میں ایک درس سنوا دیں گے اپنے بچوں کو. آتے ہیں بچے آپ کے جس درسوں کو آپ بچوں کے لیے ہی کروا رہے ہیں، اور 1 گھنٹے کے درس میں 15-20 منٹ تو پہلے شروع سے دیر سے آئیں گے، اور آخری 15 منٹ پھر گھڑی دیکھیں گے کہ اب یہ جان چھوٹنے والی ہے. بیچ میں آدھے گھنٹے میں کوئی 10 ان کو ٹیکسٹ میسج آئیں گے. یہ سمجھے ہم نے اپنے دین کو، یہ معیار. کون دے گا ڈگری ایسے طالب علم کو ماسٹرز کی؟ دین کو کھیل سمجھتے ہیں، سنجیدہ ہی نہیں ہے اس دین کے معاملے میں. اور ہم کہتے ہیں ہم نیک، اور یہ اچھے لوگوں کی بات ہے، ہم ان کی تو بات ہی نہیں کرتے جو گرا پڑا طبقہ ہوتا ہے کسی معاشرے کا، کرمنلز، جسم فروشی کرنے والی، جن کو لوگ پسند ہی نہیں کرتے، ہم ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو اپنے جیسے میڈیوکرز اور شرفاء کی بات کر رہے ہیں، دین سے تعلق والے، اور وہ جن کو دین کی کچھ سمجھ آ گئی ہے، وہ جو اپنے بچوں کے لیے چھوٹی موٹی کوششیں کرتے ہیں. آپ کرائیں ان کے لیے کلاسیں. کتنے آتے ہیں؟ شروع میں آتے تھے، اب کتنے آتے ہیں؟ یعنی دیکھیں یہ ناسور ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے میں ایک زخم کو کرید رہی ہوں اور اس کے اندر سے پس اور خون نکلتا ہی آ رہا ہے، نکلتا ہی آ رہا ہے. ہم نے کبھی اللہ اور اس کے رسول کی نظروں سے اپنے آپ کو دیکھا ہوتا نا تو ہمیں اپنے اندر اتنے داغ اور اتنی بیماریاں اور اتنے نقص نظر آتے کہ کبھی جنت کی امید نہ کرتے. ہم پاسپورٹ اور سرٹیفکیٹ جنت کے لے کے پھر رہے ہے کوئی جو مجھے نکالے؟ اللہ کرے ایسا ہی ہو. اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کا منہ نہ دکھائے. لیکن فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. تو ضرورت ہے کہ جہنم کے غوطے کھائے بغیر جنت میں جانے کی دعائیں کیجیے اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے. اور پھر جب آپ اللہ کے اس دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا تو آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، آپ کا دل آپ کو گواہی دیتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں. تو جس طرح آپ اپنے گھر میں رات کو سونے سے پہلے چیک کرتے ہیں بریڈ ہے، انڈے ہیں، دودھ ہے، حالانکہ ان 3 چیزوں کے بغیر کیا بھلا ناشتے نہیں ہوتے. 10 بجے بھی باپ کو بھیجا جائے گا جی صبح بچوں کا لنچ نہیں ہے. رات کو ان کے یونیفارم تیار کر کے ان کو ہینگ کرتے ہیں. تو ذرا اتنا کو ہی اہتمام آپ اپنے بچے کی فجر کبھی کر کے سوئیے، کیونکہ آپ ایک مسلمان ماں ہیں اور آپ ایک مسلمان باپ ہیں. آپ کو اپنے بچے کے لیے غلط اور آسان راستے نہیں، صحیح راستے ڈھونڈنے ہیں. اور دیکھیے قرآن نے اس کے لیے اتنا پیارا نسخہ دیا ہے. سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے جا کے ڈیٹیل سے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ. کون؟ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. مسلمانوں کے ہر طبقے میں سے ایک ایسا گروہ کیوں نہ نکلا جو کسی یعنی تعلیمی مرکز میں رہ کر دین کی سمجھ پیدا کرتا اور واپس جا کر اپنی قوم کو انذار کرتا تاکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی سے بچتے. یہ ہے یدعون الی الخیر اور یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ہر بندہ عالم نہیں بنے گا، یاد رکھیے. جیسے کسی شہر کے سارے لوگ ڈاکٹر تو نہیں ہوتے اور نہ اس کی ضرورت ہے، لیکن اپنی صحت کا تو خیال رکھنا ہے نا. اب ذرا اس اگلے لفظ پہ بھی غور کیجئے کہ ینہون عن المنکر یا یدعون الی الخیر تو کافی سمجھ آ گیا الحمدللہ. دوسرا کام یامرون بالمعروف، معروف کا حکم دیں.
معروف کے یدون کا لفظ تو آپ نے دیکھا ہی ہے، یا مرون حکم سے ہے، بالمعروف عرف سے ہے. عرف کہتے ہیں پہچان کو، تعارف، فلاں بڑی معروف شخصیت ہے، وہی لفظ ہے یہ. تو معروف ہے ہر وہ چیز جو شریعت میں معروف ہو، عقل میں معروف ہو، انسان کی طبیعت اس کو صحیح سمجھے. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے 5 وقت کی نماز کا حکم دیا ہے، معروف چیز ہے. یہ نہیں کہا کہ الٹے لیٹ جاؤ، الٹے کھڑے ہو جاؤ، پاؤں نیچے کر کے سر اوپر کرو، یہ نماز ہے. یہ معروف نہیں ہوگا کیونکہ اٹس ناٹ پاسبل، سب کے لیے پاسبل نہیں. ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، کہا قیام کر لو. ہم رکوع میں جھک سکتے ہیں، کہا رکوع کر لو. سجدے میں جا سکتے ہیں، یہ رکوع ہے. کبھی آپ یہ دیکھیں میرے ہاتھ کو قیام، تو اللہ کہتا ہے رکوع پیچھے کرو. یعنی آپ سب وہ جمناسٹک کی طرح اپنی کمروں کو پیچھے سے موڑیں اور بیکورڈلی اوپر جائیں. یہ اگر نماز میں ہوتا تو یہ غیر معروف تھا. بات سمجھ گئے؟ 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ دے دو، معروف ہے، اس اوکے. ہاں اگر اللہ 100 میں سے 97.5% کہتا تو شاید غیر معروف ہوتا کہ اللہ پھر ہماری اپنی ضرورتیں نہیں پوری ہوں گی. بات سمجھ گئے؟ بلوغت کے ساتھ ہی شادی کر دو، یہ معروف ہے. ہاں نہیں 30-40 سال تک ہونے تک خبردار ان کی شادی کی، یہ حرام ہے، یہ غیر معروف ہوتا. بات سمجھ گئے؟ عقل اور شریعت میں مطابقت ہے، سگی بہنوں کی طرح، ٹوئنس کی طرح. ہماری فطرت، ہماری جبلت جو کام کرنے کو مانگتی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یعنی شادی کرنا حرام ہوتا کسی بچے کے بالغ ہوتے ہی تو یہ غیر معروف ہوتا. ٹھیک ہے. اور ینہون کا لفظ نہیں سے ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں، نہیں تو ویسے ہی بڑی بولتے ہیں، نہیں جی نہیں مجھے نہیں کرنا. اور منکر کے ہے نکر سے، نون کافرہ، پیچھے بھی یہ لفظ گزرا ہے. کسی کو اجنبی سمجھنا، کسی چیز کا عرفان نہ ہونا، یعنی معرفت نہ ہو کسی چیز کی، اس کو نکرن کہتے ہیں. اسی طرح یہ لفظ عربی میں ناگوار ہونے کے لیے بولا جاتا ہے، برا ہونا، کیونکہ اجنبیت کسی کو اچھی نہیں لگتی، تو اس لیے اس کا معنی اجنبیت بھی ہے. سورۃ ہود آیت 70 نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کا لفظ استعمال کیا ہے نکیرہم وأوجس منہم خیفہ. حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے انسانی روپ میں آئے تھے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ان کو اجنبی سمجھا اور ان سے خوف محسوس کیا. اسی سے لفظ نکیر بھی ہے، فعیل کا وزن، اسم ذات، نا واقفیت، عدم عرفان. سورۃ سبا میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. سورۃ ملک میں بھی رات کو پڑھتے ہیں نکیر کا لفظ، یہ وہی لفظ ہے بالکل. سورہ شورى میں یہ لفظ کیسے آتا ہے، ما لکم من ملجا یومئذ وما لکم من نکیر. تمہارے لیے نہیں ہوگی کسی قسم کی کوئی پناہ گاہ اس دن، اور تمہارے لیے نہیں ہوگا کسی قسم کا کوئی غیر معروف کام. اسی سے لفظ نکر بھی ہے. دیکھیں زبر زیروں کے فرق سے نہ نوٹ کر سکیں کوئی بات نہیں، نہ سمجھ آئے، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ عربی کتنی سائنٹیفک لینگویج ہے، اوپر نیچے وہ ظاہر باہر سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. جب یہ لفظ نکر اور نکرن بن جائے تو ناگواری اور برے رنگ میں آتا ہے. سورۃ کہف میں آتا ہے ذوالقرنین نے کیا کہا اپنی اس قوم کو، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا. جی نکر کے لفظ میں. اب دیکھیں نکر کہیں گے تو اور معنی، نکیر کہیں گے تو اور معنی، نکر کہیں گے تو اور معنی. تو برے عذاب کو کہتے ہیں. سورۃ قمر میں بھی یہ لفظ آتا ہے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر. قیامت کے دن بڑی ناگوار چیز کا سامنا کرنا پڑے گا لوگوں کو. اچھا اب یہ تو نکر اور یہ ہے. اگر الف لگا دیں انکارا، یہ اردو میں آپ بولتے ہیں انکار، وہ بھی اسی سے ہی ہے. یہ جب انکار کرتے ہیں نا، یہ بھی اسی سے، یہ بڑی غیر معروف. انکار نہیں کرنا تھا ابلیس کو سجدے سے، لیکن ابا واستکبر. تو جب الف لگ جاتا ہے نا ان کرو تو افعل و تفضیل ہے، زیادہ ہی برا، بہت ہی ناگوار. سورہ لقمان میں گدھے کی آواز سے تشبیہ کیا دی گئی، کسی کو یاد آئے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کیا لفظ ہے ان کرو، افعل و تفضیل، لیکن ان کرا کہہ دیں، افعال اسی سے انکار ہے، واقفیت کا اقرار نہ کرنا، پہچاننے سے انکار کرنا. سورۃ نحل 83 میں یہ آیت آئی ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچان تو لیتے ہیں لیکن پہچان کر پھر انکار کر دیتے ہیں. ہے سچ بات کہ غلط؟ ہم نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں. کب؟ 2 موقع پہ.
ایک اس کے ملنے سے پہلے اور ایک اس کے بچھڑنے اور چھننے سے پہلے. جب نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اس وقت ہم مجبور ہوتے ہیں، اس وقت ہماری اور ترجیحات ہوتی ہیں، ہم پریشان ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. سورۃ نحل 22 میں آیا لفظ منکر. منکر کہتے ہیں اسم فاعل ہے، نہ پہچاننے والا، انکار کرنے والا. سورۃ یوسف فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنکرون. یوسف کے سامنے ان کے بھائی کھڑے ہیں، وہ نہیں پہچان رہے لیکن یوسف ان کو پہچان گئے، تو وہاں لفظ منکرون تھا. اور نحل 22 قلوبہم منکراتن، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں. صوبیہ جی آپ ادھر آئیے. اچھا اب منکر ہوا تو اسم فاعل ہے. اب دیکھیے آپ کو یہ باتیں نہیں اچھی لگ رہی لیکن مجھے بڑی اچھی لگ رہی یہ باتیں. منکر فاعل ہے تو منکر مفعول ہے، اسم مفعول ہوگا تو منکر ہوگا. سورۃ ہجر میں آتا ہے انکم قوم منکرون. اب اگر آپ نے حفظ کیا ہو اور آپ کو معنی نہیں آتے تو آپ کبھی بھی نہیں یہ فرق جانیں گے. یہی زیر زبر کی غلطیاں کرتے ہیں حفاظ، اس لیے ترجمہ جاننا بہت ضروری ہے. تو منکر اسم مفعول ہے، صفت بھی ہے، نہ پہچاننا ہوا، اجنبی. اسی طرح ناگواری کے معنوں میں آتا ہے، برائی کے معنوں میں آتا ہے جس کو فطرت نہیں پہچانتی. قوم لوط کی طرف اشارہ ہے کہ انکم قوم منکرون، یعنی یہ ہومو سیکشولیٹی کا جو فعل ہے اس کو عقل نہیں مانتی، تم بہت ہی بیکار کام کر رہے ہو. اور سورۃ حج 72 میں بھی یہ لفظ آتا ہے فی وجوہ الذین کفروا المنکر. تو بہرحال آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ایک چیز ہے، اور ابھی اس کی کم از کم 2-3 اور بھی ترکیبیں ہیں، لیکن یہاں لفظ منکر کو بھی دیکھ لیتے ہیں. نکرہ جب آتا ہے تو کسی کو ناقابل پہچان بنانا، اس کا بھیس بدل دینا. نکر کسی کو کہا جاتا ہے فعل امر تو بھیس بدل. ملکہ سبا کے تخت کے بارے میں حضرت سلیمان نے کیا حکم دیا تھا؟ سورۃ نمل 41 نکروا لہا عرشہا، اس کے عرش کو، تخت کو بدل دو. تو کیا پتہ چلا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کہ امت مسلمہ کے لوگوں کا فرض کیا ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کا فرض کیا ہے کہ قرآن کو عام کرو اور برائیوں کو مٹاؤ اور اچھی چیزوں کا حکم دو. اور یہ چیز ہے جو ایک انسان کو فرض کے درجے پہ اس آیت میں دے دی گئی. کچھ لوگ اس آیت کو وَلْتَکُم مِّن سے لیتے ہیں، یہ آپشنل ہے، فرض کفایہ ہے. کسی معاشرے میں اگر کچھ لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو ہم بچ گئے. نہیں یہ فرض نہیں. تو آپ بتائیں کہ نبی کی ساری زندگی کس پہ گزری؟ آپ کی مستقل سنت انذار تھی، اور انذار لکھ لیجئے لفظ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر از ایکول ٹو انذار. دو چیزوں کو جوڑ دیں تو انذار بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے رکھا. اور یاد رکھیے کہ اس کے بارے میں اتنی پیاری حدیث ہے صحیح مسلم کی، بلکہ میں چاہوں گی کہ اس کو عربی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ آج ہم انہی چیزوں سے بے نیاز. ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمارا فرض تھوڑی ہے. تو حدیث سن لیجئے من را منکم منکرن، تم میں سے جس نے کوئی منکر دیکھا، بری چیز دیکھی، برائی دیکھی، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، پس چاہیے کہ اس کو بدل دے اپنے ہاتھ سے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر یہ نہ کر سکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ نہ کر سکے، فَبِلِسَانِهِ تو اپنی زبان سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ اور اگر یہ بھی نہ کر سکے، فَبِقَلْبِهِ تو پھر اپنے دل سے اس کو روکے. وَذَلِكَ دَفْعُ الْإِيمَانِ. تو یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ جب کسی میں منکر دیکھیں تو فرض کیا ہے کہ ہاتھ سے پکڑ کے روکیں. ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو زبان سے روکیے، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا جانیے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. لیکن یاد رکھیے جب دل سے بھی برائی کی نفرت ختم ہو گئی تو متاع ایمان رخصت ہو گئی. ایمان کی دولت رخصت ہو جاتی ہے کب؟ جب ہم برائی کو دل سے بھی برا کہنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آپ کی سنک کی ٹیپ میں سے پانی گرتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دن میں 2 بالٹیاں گر جاتی ہیں، تو آپ کوشش کریں گے نا اس کو ٹھیک کرانے کی.
اور اگر آپ کو احساس ہی ختم ہو تو آپ کے سنک، ہر سنک اور شینک کی ٹوٹی گرے میں سے پانی گرے گا، آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ کتنی ٹینکیاں مہینے میں آپ کی صرف گٹر میں چلی جاتی ہیں۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنا احساس زیاں بھی نہیں پتہ، ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ دل میں نفرت ہے تو اب اگلا قدم اٹھائیے، زبان پہ لائیے، زبان سے کہہ رہے تھے اور کبھی موقع بنا تو ہاتھ سے بھی روکیے، اور اس کے لیے اجتماعیت، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اکیلا 2 11، تو ساری بات آپ دیکھیے، پیچھے سے جو بات شروع ہوئی تھی اس کا اگر خلاصہ کر لیجئے تو اگر آپ امت مسلمہ کو ایک قوت اور ایک بہت بڑی طاقت بنانا چاہتے ہیں تو پہلے واعتصموا بحبل اللہ، پرسنل کہہ لیجئے گرومنگ، کردار سازی ہوگی۔ یعنی اگر میں آپ کو ایک ایروز کے ساتھ کرنے کے کام بتاؤں ان آیتوں کے اینڈ پہ، تو لکھیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے، میں نے ذاتی اصلاح، اور ذاتی اصلاح بذریعہ قرآن اور سنت۔ قرآن ہی ہے وہ نیویگیٹر جو ہمیں صراط مستقیم پہ چلتا رکھتا ہے۔ ادھر سے اٹھیے، ایرو ہیڈ لگائیے، تو اصلاح کس کی ہوگی؟ اجتماعی اصلاح، پھر گھر والے، بیوی، بچے، سب۔ اور اس کے لیے آپ کو محبت پیدا کرنی پڑے گی اپنے اور دوسروں کے دل میں، اللہ کی، اس کے رسول کی، آپ کے دل میں ان کی محبت ہو۔ اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ یہ اب دیکھیے آیت پڑھتے ہیں نا ہم جب بھی، تو اس میں ہم ہمیشہ فرقوں کی بات کرتے ہیں، وَلَا تَفَرَّقُوا۔ علماء کرام کے جھگڑوں کو سائڈ پہ کر دیجئے ابھی اس وقت۔ اس تفسیر میں تو میں کسی کی بات ہی نہیں چھیڑتی، میں کہتی ہوں پہلے ہم اپنی فکر کریں۔ آپ دیکھیے کہ جب تک آپ اور میں نہیں آپس میں جڑیں گے تو بڑے بڑے علماء اور ادارے کیسے جڑیں گے، مسجدیں کیسے جڑیں گی، ایران عراق کیسے ایک ہوں گے؟ ہم تو اپنے سے باہر والوں سے شادی نہیں کرتے، یہ سندھی، یہ پنجابی، نہیں ہم سندھی پنجابیوں میں نہیں کرتے۔ کیا آج ہماری محبتیں واقعی اسلام کی بنیاد پہ؟ حبشہ سے آیا ہوا بلال، اس کو سینے سے لگاتے ہم؟ اگر آج کے دور میں آتا آپ کی بیٹی کا رشتہ کوئی مانگ لے بلیک، آپ کو تو یہاں فیل ہی نہیں ہوگا، ادھر باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے۔ اتنے پیارے صومالی بردرز، آپ کہتے لڑکے نہیں ملتے، لڑکے نہیں ملتے، کیوں نہیں ملتے؟ وہ آپ کے خاندان کے نہیں مل رہے۔ آج آپ دیکھیے ہم اپنے ہی خاندان میں کریں گے، بے نمازی ہے لڑکا لڑکی کوئی بات نہیں، بے حجاب ہے کوئی بات نہیں، خاندان تو ہے۔ اور آپ کو باہر اتنے پیارے مسلم ملیں گے، آپ ان سے شادیاں نہیں کرتے۔ ہم اپنے ارد گرد رہتے ہوئے سندھی، پنجابی، مہاجر اور فلاں فلاں کا فرق نہیں مٹا سکے۔ یہ بڑے بڑے فقہ کے اماموں نے کیسے ایک ہونا ہے؟ مسجدیں کیسے ایک ہوں گی؟ ادارے چھوڑ دیجئے، یہ بھی آپ کا میرا کام نہیں ہے، یہ علماء میں رہنے دیں۔ آج کے بعد اپنی زندگی میں یہ احساس رکھے کہ میں نے مسلم لفظ اور کسی کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس سے پیار کرنا ہے۔ درد پیدا کرے، محبت پیدا کرے، ہمارے دل کھوٹے ہیں، ہم ذرا 4 پیسے کم ہو اس کو ہم اوئے کر کے بلاتے ہیں، اوے ادھر آؤ، سیدھے ہو جاؤ، پانی پلاؤ۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے نوکروں سے کیسے بولتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا؟ ان کی گردن کیسے تنی ہوتی ہے ڈرائیور کو بلاتے ہوئے، ادھر آؤ، گاڑی نکالو۔ یہ کون سی محبت دی آپ نے؟ کہاں ہے وہ سلیوشن آف لو اور محبت جو دوسروں کے اندر آپ کو ملتا؟ کیونکہ آج ہم اپنے اندر پڑے نہیں۔ پھر ایک اور کرنے کا کام کیا کہ شریعت کی حدوں میں رہتے ہوئے وسعت قلبی پیدا کریں۔ ہم دوسروں کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ میری مرضی کے مطابق نہیں چلتا۔ ہم گھر میں کسی بندے کو ٹکنے نہیں دیتے جب وہ ہماری مرضی کے مخالف ہو۔ سگے بھائی بہنوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ واعتصموا بحبل اللہ سے جو بات شروع ہوئی تھی وہ یہاں پہ ینہون عن المنکر پہ کیسے پوری ہو رہی ہے کہ آپ کو مجھے اس کی ضرورت ہے۔ ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر شخص سے اس محبت کریں۔ جس کو بیمار کی صحت مطلوب ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ مر جائے لیکن میرے علاوہ کسی اور سے علاج نہ کرائے کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں۔ آپ کو مریض کی جان بچانی ہے، آپ کہتے ہیں میں ادھر نہیں ہوں، فٹافٹ جاؤ فلان ڈاکٹر کے پاس بھیجو، ایمرجنسی میں لے جاؤ۔ اور اگر آپ نے اپنے نام کے ساتھ تمغہ لگانا ہے، آپ کہتے ہیں میں کروں گا اس کا آپریشن، میں نہیں آ رہا تو اس کو مرنے دو۔ آج ہمارا یہ حال ہے۔ اگر آپ کو دین پہ لانا ہے تو آپ ہر دیندار کو دیکھ کر خوش ہو، جو کام آپ کر رہے ہیں وہی کام وہ کر رہے ہیں۔ آپ کا تو بوجھ دور ہو رہا ہے۔ شہر کو صاف کرنا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ سارا کچرا میں ہی اٹھاؤں گا۔ آپ کہیں گے جو اٹھا رہا ہے وہ میرا محسن ہے،
ہاں اگر آپ اس کو اپنے نام پہ ڈال کر کے اس کا پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے نہیں جی یہ کچرا بھی ہمارا ہے. تو دلوں کو قریب کرنا ہے. دوسری بات دیکھیے کہ ہم سب کو ایک لیول کا مسلمان نہیں کر سکتے. آپ امیجینیشن میں لائیے آسمان سے ایک رسی لٹک رہی ہے اور اس کے اندر ایک ٹوکری ہے. آپ سب دور دور بیٹھے ہوئے اس وقت. اگر یہ جو جہاں لائٹ لگے اس کے اندر ایک رسی ہو اور اس کے نیچے ہم ایک باسکٹ رکھیں اور آپ سب سے کہا جائے کہ آئیے اس باسکٹ کو پکڑے, کیا ہوگا بھلا؟ آپ سارے قریب ہو جائیں گے. سب کو اپنی کرسیاں چھوڑ کر ادھر خالی جگہ پہ آ کر بیٹھنا پڑے گا اور آپ اس کو پکڑ لیں گے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ ہیں اور باسکٹ چھوٹی ہے, ہاتھ پہ ہاتھ پڑ رہا ہے, تو کیا آپ کچھ لوگوں کو باہر کر دیں, کک آؤٹ نکل جائیں, آپ کی جگہ نہیں, باسکٹ بڑی کر لیں. ہر درجے کا متقی ہوگا, ہر درجے کا محسن ہوگا, ہر درجے کے نمازی ہوں گے. جیسے آموں کی ساری قسمیں ایک جیسی نہیں ہوتی, اسی طرح سے نیکیاں کرنے والے سارے ایک جیسے نہیں ہوں گے. باقی رہ گئے دیندار, دین کی خدمت کرنے والے. کوئی سر ہے, کوئی دماغ ہے, کوئی آنکھیں ہیں, سب دین کے خادم ہیں. شکر کیجیے اللہ نے آپ کو اس نام میں ڈال دیا. اب آپ کہتے سب کے کر سے کٹ کے تم بس ایک میرے ہی ہو جاؤ, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہوگا بھی نہیں. اور یہ کوششیں ناکام ہے. آپ کی 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہے نا, آپ یہ سب چھوٹی انگلی تک سب کاٹ دیں یا بلکہ اس کے ساتھ کاٹ دیں تو ہاتھ تو کٹ جائے گا نا. تو دین کے نام پہ نفرتیں نہیں پیدا کرنی. شریعت کو جتنا مشکل کرتے جائیں گے نا اپنے اجتہادات اور اپنے تقوی کے نام پہ, تو بہت سارے لوگ پھر جنت سے باہر آ جائیں گے. مثلا آپ دیکھیے کہ اگر بالفرض آپ کی کلاس میں کہا جائے کہ سب کو یونیفارم پہننا ہے اور وہ وائٹ حجاب, وائٹ ڈریس ہوگا, سب ایک وائٹ ایک کپڑا لا دیا, لیکن مسئلہ کیا ہے, آپ کو وائٹ یونیفارم دے دیا گیا لیکن آپ کا قد 5 فٹ ہے, آپ کو 6 میٹر کپڑا چاہیے, آپ کو 3 میٹر چاہیے, تو گنجائش رکھیں گے نا. آپ کہیں گے نہیں 3 میٹر سے زیادہ کسی کو نہیں ملے گا, تو ظاہری بات ہے کہ پھر آپ کے کپڑے نہیں پورے ہوں گے. یا چھوٹے بندے کو بھی کہا جائے کہ آپ کو بھی 6 میٹر میں بنانا ہے تو وہ بہت خراب ہوگا. تو دین میں برداشت, یعنی اس آیت میں لکھ لیجئے برداشت. بہت ہی پیاری بات میں نے ایک اسکول کی دیوار کے باہر پڑھی چند دن پہلے, تو اس دن سے کئی دفعہ میں نے یہ دہرایا, سب سے بڑی قوت برداشت ہے. اور آج ہماری یہی ختم ہو چکی ہے. ہم تو 1 منٹ نہیں کسی کو برداشت کر سکتے. ہم نے کرسی ادھر رکھی, دوسرے نے ہٹا کے ذرا سی ادھر کر لی, ہم بے چین ہیں. طلاقیں کی ہوتی ہیں, ساس بہو کے جھگڑے کیوں ہیں, ماسیاں کیوں نہیں ٹکتی, برداشت نہیں ہے. تو قوت برداشت پیدا کریں گے تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ضرور ہوگا. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب کو اسلام کے کمرے میں ڈالیں. صحابہ کرام نے اور بعد کے لوگوں نے لوگوں کو اسلام میں ڈالا. آج آگے کل اس کی نماز اچھی ہوگی, پہلے پڑھنے تو دو. آپ آتے ہی اس کے لیے ایک چیک لسٹ لگا دیتے ہیں, کیسے پڑھی, کتنی پڑھی, کدھر پڑھی. آہستہ آہستہ نماز کو سجا لیں گے, پہلے اس کو نماز تو پڑھنے دیں, تو پھر بات سمجھ آئے گی. ورنہ یاد رکھیے کہ سمجھ آئے گی. اور آپ کہہ لیجئے کہ یہ 3 آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں نا, وَاعْتَصِمُوا اور اس سے پچھلی اور یہ والی آیت, ان کے اندر پوری ہدایت موجود ہے امت مسلمہ کی کامیابی کی. انقلاب کا پورا لائحہ عمل ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج, میتھڈولوجی, جو طریقہ تھا نا, وہ بھی اس میں بتا دیا گیا. آج اگر علماء کرام دین کا کام کرنے والے اگر اس طریقے پہ عمل کرنے لگ جائیں تو یاد رکھیے یہ 1.5 یا 2.25 بلین جو مسلمان ہیں نا, یہ کئی بلینز میں آگے جا چکے ہوتے ہیں. کرائیٹیرین ٹھیک نہیں ہے. آج ضرورت ہے جاگو اور جگاؤ. ایک ایسی امت بنو کہ جو غفلت کے پردے سے اپنے آپ کو نکالیں, منصب کو یاد کریں. آج ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے مدہوش ہیں. اپنی ذاتی خوشیوں اور غموں کا نام زندگی ہے. نہیں, اپنے منصب کو بھول گئے, دین سے دور ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس میں سے ایک علم والوں کا گروہ اٹھے اور جاگو اور جگاؤ. اللہ نے تمہیں جگا دیا, اب جاؤ دوسروں کو اٹھاؤ. سوتوں کو تو اٹھایا جاتا ہے, جاگتوں کو کون جگائے گا. تو ضرورت ہے کہ آج آپ کا میرا نام اس میں آ جائے. اور یقین کریں کہ آج کے دور کے ولی اللہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ دیں. آنکھیں بند کر کے لپیٹ کے دنیا کدھر جا رہی ہے جانے دو, میں آپ کو کچھ نہیں کہتا, آپ مجھے نہ کہیں. کسی نے کہا آج کے وقت تو 5 وقت مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والا ولی اللہ ہے. سنتوں پہ عمل کرنا, بدعات سے دور رہنے والا, وہ ہے ولی اللہ. یہ کوئی پانی پہ چلنے والے لوگ نہیں ہوں گے.
آج آپ دعا کریں اپنے بچوں کو، یہ دعا دیا کریں، یہ کہہ کر بچے کے منہ میں دودھ ڈالیں کہ اللہ میرے اس بچے اور بچی کو اپنے رستے میں لگا دے۔ یہ دور ہے پھر دوبارہ نظر تبرو کا، جو آپ نے بی بی مریم کی ماں کے نام سے پڑھی کہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا۔ آج کی ماں کو اپنی زندگی کو فوکس کر کے پہلے خود دین سیکھنے اور پھر اپنے بچوں کو دین سکھانے پہ لگنا ہے، ورنہ ہمیں کوئی گرنے سے نہیں روک سکے گا۔ دن بدن زوال ہے، ہر سال بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، فحاشی بڑھتی جا رہی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم کھوئے میں ہیں، اور امت کا حال دیکھ لیجیے، دن بدن ہم نیچے ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح کر دے، کب ہوگی جب ہم خود اپنی اصلاح کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور یہاں ایک اور جملہ لکھیے کہ اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، پھر کہتا ہے اس پہ چلو بھی، اور نہیں چلو گے تو اس کے برے نتیجے بھی بتا دیتا ہے۔ اور یہ بھی جملہ لکھ لیجئے کہ یدعون الی الخیر اور ینہون عن المنکر، یہ وہ کام تھا جو بنی اسرائیل کو دیا، اور انہوں نے نہ کیا تو ان کو منصب سے اتار دیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ، کیا پتہ چلا کہ نااہلوں کو ان کی جاب سے ہٹا دیا جاتا ہے، یا ان کے جانے اور نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنے پیدا ہوئے اور کتنے مسلمان روز مرتے ہیں، کچھ بھی نہیں فرق ہو رہا۔ اور ایک امام بخاری جس دن دنیا سے گئے ہوں گے، اس دن کیا کچھ ہوا ہوگا سوچئے۔ کیا میرے مرنے پہ زمین آسمان روئیں گے؟ شکر کریں گے کہ دھرتی کا بوجھ ہٹ گیا۔ تو جب اللہ آپ کو مجھے اتنی پیاری جاب دے، اتنا پیارا کام دے، صفائی کا کام دیا جا رہا ہے آپ کو مجھے، کلینلینس۔ آج اگر معاشرے میں ہومو سیکشولیٹی ہے تو مجرم مسلمان ہے۔ آج اگر دنیا میں ظلم ہے تو مسلمان مجرم ہے۔ آج مسلمانوں کی کتابیں جلائی جاتی ہیں تو مسلمان اس کا ذریعہ ہے، کیونکہ ہم نے لوگوں کو اتنی پیاری کتاب نہیں دی۔ وہ کہتے ہیں تم نے ہمیں نہیں دی، ہم تمہارے پاس بھی نہیں رہنے دیں گے۔ اور یاد رکھیں سورۃ عصر جو قرآن کی مختصر صورتوں میں سے ایک ہے، اس میں جو بات تھی نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آخری جو دو ہیں نا وہ آپ کو اس میسج میں مل گئی ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پوری امت پر یہ بات فرض کے درجے میں قرار دے دی گئی کہ اپنے آپ کو کرو۔ باقی اپنی استطاعت دیکھیے، اپنی صلاحیت دیکھیے۔ کرسی میز سجانے کا نام ہی صرف دعوت تبلیغ نہیں ہے، انکار نہیں ہے۔ روک ٹوک، ہر وقت آتے جاتوں کو روکتا ٹوکنا، یہ بھی کوئی تبلیغ نہیں ہے، یہ بھی بڑی برا طریقہ ہے جو ہمارے عموماً گھر کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کوئی ہمارے پاس نہیں بیٹھتا، ہمارے بچے ہماری سنتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ آپ روکتے ٹوکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی رات جاتا کو نکاح ادھر نماز پڑھو، آپ نے دل بدلا، ان کے دل نے ان کو کہہ دیا کہ نماز پڑھو۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس کام کو صحیح کریں۔ ڈاکٹر آپریشن کرے اور جدھر مرضی سے جو کاٹ دے، بعد میں کہہ دے مریض صحت یافتہ وفات ہو گئے، تو تبلیغ بھی کرنی ہے تو بہترین طریقے سے۔ اس پہ ہمارا داعیہ دین کورس ہے، 10 دن کا کورس تھا غالباً، یا میرا خیال 12 کا تھا۔ اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے دیکھا تھا۔ اب یہاں تو ہم ہلکی ہلکی باتیں ہی سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہر کام کو کرنے کے جو طریقے ہیں اس کو ہم نے لینا ہے۔ اور ایک اور بات سن لیجئے کہ جو آج امت پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ پڑا رہتا ہے، ادھر کی جنگیں، ادھر کی لڑائیاں، تو اللہ کے نبی کے ایک حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ روایت سن لیجئے، ترمذی میں بھی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، حکم دیے کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم پر بھی اپنا عذاب بھیج دے، اور تم اللہ سے دعا کرو گے اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج لگ رہا ہو رہی ہے امام سدیس کی دعائیں قبول ہوتی دکھتی ہیں؟ حرم سے کتنے رو رو کے وہ دعائیں مانگتے ہیں، ہر مسجد میں، جمعوں میں، کیونکہ امر بالمعروف چھوڑ دیا۔ لوگ دعائیں مانگتے ہیں، آپ امر بالمعروف کریں، آپ کو وہ مل جائے گا جو لوگوں کو دعاؤں سے بھی نہیں مل رہا ہوتا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی، تو کرتے کیوں نہیں؟ اپنا عمل کمزور ہے، کس منہ سے کہیں، لوگ پھر ہمیں ہی ٹوکیں گے، اچھا کیوں کہیں، رہنے دو، سب کو پتہ ہے۔ تو اپنے حالات کے مطابق دو سٹیپس پہ کیجئے۔ آپ خواتین گھرداری، اپنی ذات کو پہلے، سب سے پہلے کس کو دعوت دیں؟ خود کو، پھر اپنے بچوں کو، پھر اپنے خاندان کو، اور جو پھر بڑے لیول پہ جاتے جائیں گے وہ دوسروں کو دیں گے، بادشاہ بادشاہوں کو دیں، حکمران حکمرانوں کو دیں، ڈاکٹر ڈاکٹرز کو دیں۔ اپنے فیلڈ آف لائف جہاں اللہ نے آپ کو بھیج دیے وہاں جائیے، اپنا کام ایمانداری سے کیجئے،
ان کو پتہ لگ جائے گا مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہوں. آپ کے ملک میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں ایک طلاق نہ ہو مسلمانوں کی، وہ کہیں گے اچھا مسلمانوں کی طلاقیں کیوں نہیں ہوتی، وہ خود ہی جا کے پڑھ لیں گے. یعنی عمل کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی امر بالمعروف ہوگا. اور ایک آخری بات کر کے پھر ہم آگے چلے جائیں گے، اور وہ کیا ہے کہ دعوت دیجئے، حکم نہ دیجئے. دیکھیے آپ کسی کو جب انوائٹ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ انویٹیشن کیسے کرتے ہیں؟ گن پوائنٹ پہ بلاتے ہیں. مثلا آج کل شادیوں کے دعوت نامے ہیں، یا جو کھانوں کی دعوتیں، یا جو بھی آپ کی میری سوشلائزیشن ہے، کتنے پیار سے بلاتے ہیں. آپ کی شرکت کے متمنی گولڈن مارکر سے لکھتے ہیں. کارڈ کے اندر پیسج کتنا ہے، کیوں کہ آپ آئیے ہمارے پاس، کھانا کھائیے، ہماری خوشی میں شامل ہوں. تو کیا دین کے لیے بھی ایسی دعوت دیتے ہیں؟ دھڑ مار کوئی چھڑی ڈالنے والا انداز تو نہیں ہوتا. تو دعوت دینے سے اچھا، جب کوئی مہمان گھر میں آ جائیں تو پھر گوشت خریدتے ہیں، پہلے سے پکا کے رکھتے ہیں نا، کرسیاں میز لگا کے بیٹھتے ہیں نا، اس وقت تو کھلانا ہے. تو اس کے لیے لکھیے کہ اگر دعوت اللہ کا کام آپ نے انویٹیشن کے سٹائل میں نہیں کرا تو نقصان ہوگا. مہمان کو کہیں آنا پڑے گا آپ کو، اور دوسرا انداز کیا ہے، آئیں تو آئیں، نہیں آتے تو نہ آئیں. آئے گا کوئی آپ کے میرے گھر؟ رکھا ہے کھا لے، رکھا ہوا نا کھا لیں، تو کھائے گا کوئی؟ وہاں تو ہم اتنی محبتیں بانٹتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، لیکن دین کے نام پہ نہیں. تو ایک ہے فارمل وے اور ایک ہے انفارمل. ایک رسمی دعوت ہے، غیر رسمی ہے. تو ہمیں ہر انداز میں خوبصورتی کے ساتھ کرنا ہے. ہم دین کے نام پہ پھوہڑ اور پتہ نہیں ٹیڑے میڑے جو ہو جائے کوئی بات نہیں، قرآن ہی پڑھنا ہے نا. ہاں اگر ادھر سائنس پڑھنی ہوتی تو پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے یہ کام کرنے کی توفیق دے. اب اتنا کچھ سنیں تو آپ کے ذہنوں میں کچھ سوال ہو سکتے ہیں، کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو ضرور. کوئی کویسچن یا کوئی آئیڈیا، کوئی بات، 20 چیزیں اس پہ ہو سکتی ہیں اگر آپ تھوڑا سا سوچیں. بس آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس علاقے کا آپ پہ حق ہے؟ اب کیا کرے، جا کے گھروں کے دروازے نوک کر کے لوگوں سے کہ نماز پڑھو؟ دیکھیے طریقے اور سلیقے کے ساتھ جب کام کریں گے تو فائدہ ہوگا، کیونکہ آیت کے اینڈ پہ کیا ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور مفلح کون ہوتا ہے یہ آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں. فلاح، کاشتکار، محنت کرنی پڑے گی، پلان، اسٹریٹجیز بنائیں. میں نے آج کہاں کام کرنا ہے، آج کیا کرنا ہے، کل کیا. پہلے اپنے آپ کو ایک مرحلے سے گزاریں، پھر چلے. اور میں نے دیکھا کہ جو پورا قرآن سیکھ چکے ہوتے ہیں، پورے مرحلوں سے گزر چکے ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین طریقے سے پھر فائدے کا دیتا ہے. کوئی بھی کورس ختم ہوتا ہے تو عموماً 100 کے اراؤنڈ لوگ فارغ ہوتے ہیں، عموماً ایک ایوریج ہے. ان 100 میں سے کوئی 10-12 لوگ آگے چل پڑتے ہیں جو انصار اللہ بن جاتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ ایک مرحلے سے گزرے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے، وہ منجتے ہی جاتے ہیں. دن بدن ان کی اندر خوب رگڑائیاں ہوتی ہیں، صبر بھی آتا ہے، برداشت آتا ہے. آپ نے کبھی اتنی دیر بیٹھنا تھا اگر میں ادھر نہ بیٹھی ہوتی؟ 10 دفعہ بیچ میں فون آتے اگر آپ خود بیٹھ کر یہ باتیں سن رہے ہوتے. اور جو گھروں سے سنتے ہیں وہ اپنا ماحول بناتے ہیں تو سنتے ہیں، ورنہ دل سخت ہو جاتا ہے. تو یہ تربیت کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. جو آدھے نہیں آئے، کیوں نہیں آیا بھائی، کیوں، کیا وجہ آپ کی؟ کیا آپ کو اس کتاب کی قدر نہیں ہے؟ آپ کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں اتنی بڑی ہو گئیں کہ آپ کو اس روحانی چیز کی ضرورت نہیں رہی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کام کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. ادھورا کر کے، تھوڑا کر کے مطمئن ہو جانا، یہ چیز بندے کو اور زیادہ دور کرتا ہے. عزت دیجیے، جو دین کے لیے آتے ہیں وہ آپ کے گیسٹ ہے، گیسٹ آف آنر ہے، وہ آپ کے بچوں کے سسرال سے بھی زیادہ اہم ہے. ہم دین کے نام پہ بے ڈھنگے ہو جائیں اور دنیا کے نام پہ ہماری سیلیبریشنز ہی نہ ختم ہوں تو پھر یاد رکھیے کہ نقصان ہوگا. آگے چلوں پھر؟ چلیے اگلی آیت دیکھیے، 105 سورۃ آل عمران. وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جنہوں نے تفرقہ حاصل کیا، یعنی متفرق ہو گئے، بکھر گئے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ واختلفوا، اور باہم اختلاف کرنے لگے. من بعد، اس کے بعد، ما، جو کہ، جاءہم، ان کے پاس آ گئے، البینات، واضح حکم. وَأُولَٰئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب، عظیم، بڑا. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو بکھر گئے اور انہوں نے اختلاف کیا.
اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح ہدایات آ چکی تھی، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیے کہ اتنی زبردست یہ آیت ہے نا، پیچھے کام دیا، منہج دیا، اور اب کہا کہ نہ کیا تو یاد رکھو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اصل میں اس آیت میں پچھلی 3 آیتوں سے جو موضوع چل رہا تھا، اب اس کے بعد دھمکی ہے، ڈانٹ ہے، کہ تمہیں میں نے یہ کام دیا اور تم اس کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھ گئے ہو، تو یاد رکھو اگر تم نے ناشکری کی تو پھر تمہارا انجام برا ہوگا۔ بار بار لفظ تفرقوا آ رہا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو بکھر گئے۔ ہم تو فوراً تفرقے کے نام کے ساتھ مسلک اور گروہ اور جماعتیں لے آتے ہیں نا، نہیں، تفرقوا میں آپ کے میرے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اس دین کو سیکھنے کے بعد متفرق نہ ہو جاؤ۔ تسبیح کے دانے بن گئے ہو، لیکن جس چیز سے تم بنے ہو اب اس کا حق دو۔ یاد رکھیے ہر جگہ کا حق ہوتا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھنے کے بعد اپنی منمانیوں کے ساتھ دین کو آگے لے کر چلتے ہیں نا، بکھری بھی کوششیں ہیں، بالکل ایسے لوگ بکھر جاتے ہیں کیونکہ آپ نے پورا کیا لیا ہوگا؟ کہ آپ 1-1.5 سال پڑھ کر عالم بن گئے، آپ کا شرح صدر ہو گیا، حکیم ہو گئے کہ کہاں کب کتنی بات کرنی ہے؟ نہیں، یہ تہیں لگتی ہیں، وقت لگتا ہے۔ امام مجاہد جو امام ابن عباس کے شاگرد تھے، کہتے میں نے 30 دفعہ قرآن پڑھا اپنے استاد سے، 30 بار۔ میرے آپ میں صبر ہے اتنا؟ ہم کہیں سب بات ہمیں تو اب استادوں سے بھی زیادہ آتا ہے۔ تو استاد کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یاد رکھیے کہ تفرقہ کیا ہے؟ اپنی اپنی بڑھ جائے۔ نہیں، ہم کسی کے ساتھ جڑ کے کام نہیں کر سکتے، پھر مجبوری بنتی ہے، ہم اپنے اون پہ کام کریں گے، آئی ایٹ مائی اون، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک خودرو پودے کی طرح آنے جانے والوں کے کپڑے تو پھاڑ سکتے ہیں، لیکن کوئی اجتماعی کام نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ دیکھیے، میں نے ابھی مثال دی کہ 100 لوگ ایک کورس میں سے نکلتے ہیں، کیا خیال ہے 100 لوگوں کا ترجمہ ایک جیسا ہوگا؟ گرامر، تجوید؟ نہیں، ایڑی چوٹی کا استاد زور لگا لے، ہیلپرز کام کریں، گروپ لیڈرز کریں، ہر بندے میں فرق رہے گا۔ کسی کو 10% بھی نہیں ترجمہ یاد ہوگا، کسی کو 100% یاد ہوگا۔ تو اب جس کو 10% نہیں یاد ہوا وہ ناکام ہے؟ نہیں، اس کی حیثیت ہی نہیں اتنی۔ وہ آنٹی جی ہیں، وہ کبھی پڑھی نہیں، ان کو لکھنا نہیں آتا، تو کیا وہ جب تک 100% ترجمہ نہ پڑھ لیں وہ دین کی خدمت نہیں کریں گی؟ نہیں، آپ ان سے دوسرے کام کرا لیں، وہ کچن کا کام کر لیں، وہ بچوں کو دیکھ لیں، چھوٹی عورتوں کو، ینگ مدرس کو کہیں جائیں آپ اندر بیٹھ کے پڑھیں، ہم آپ کے بچے دیکھتے، کیا ان کا حصہ نہیں پڑے گا؟ یہ مراد ہے۔ یعنی جب تفرقے پڑے، تفرقے بڑے نہیں ہوتے، شروع میں اپنی ذات اپنی اپنی پڑ جانا ہی تفرقہ ہے، تو اس کے لیے، اور بعد میں پھر اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ آپ 2-3 جگہ کام کر رہے ہیں، اب دونوں نے، سب گروہوں نے ایک ہی دن رکھ لیا، ادھر میٹنگ ہے، ادھر کلاس ہے، ادھر کوئی ٹرپ ہے، اب آپ کس کس کی دیکھو گے؟ اس لیے یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ آپ بیسٹ چیز کو چوز کریں، پھر اس پہ سٹک آن ہو جائیں۔ اس کے ارد گرد جو فالتو وقت ہے آپ اس میں جو مرضی لیں، لیکن اس کی قیمت پہ آپ اب دوسری چیزوں میں، تو پھر تو آپ دیکھیں گے جو ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے۔ آج دین کے نام پہ ہی تو مسائل آ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک انسان اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کرتا ہے۔ پھر ایک اور چیز اس آیت میں دیکھیں، من بعد ما جاءہم البینات، ان پڑھ، اناڑی، ناسمجھ بندہ تو کچھ کرے تو کرے، دلیل، روشن دلیلیں، واضح حکم آنے کے بعد اب آپ کا فعل، قول، عمل عام لوگوں جیسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوا، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پھر بڑا عذاب ہوگا ایسے لوگوں کے اوپر، کیونکہ انہوں نے علم کی قدر نہیں کی۔ دیکھیں 2 طرح کے بے عمل لوگ ہیں، ایک وہ جس کو علم مل گیا تھا پھر بھی عمل نہیں کیا، اور ایک وہ ہے جس کو علم ہی نہیں ملا۔ زیادہ برا کون سا ہے؟ جس کو علم ملا اور اس کا عمل بگڑ گیا، کیونکہ دوسرے کو تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے گا، شک کا فائدہ مل جائے گا اس کو، لیکن دوسرا جو بندہ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی تمہیں تو سب سکھایا تھا، پھر تم ایسے ہی ہو گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کے میرے لیے ایک بہت بڑا سبق رکھا ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو یقین کریں کہ ہمارے لیے اگلی زندگی کے لیے ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ چونکہ مدینہ میں یہ آیتیں نازل ہوتی تھیں تو وہاں یہود مسلمانوں کے ارد گرد تھے، وسوسے، اندیشے، سازشیں وہ تب بھی تھیں، آج بھی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، جب تم اپنے آپ کو مصروف کر لو گے تمہیں فکر ہی نہیں کرنے کی ضرورت کہ کون تمہارے خلاف ہے کون نہیں ہے۔ اعتصام باللہ، اپنے آپ کو جوڑا،
اللہ کی رسی کو پکڑا، آپ مصروف کر لیجیے، آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا دنیا میں ادھر سے ادھر ہو کیا رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ مطمئن شخص وہ ہے جو اپنے پلانر پہ کام کرتا ہے، اور میں نے پاکستان آ کر جو چیز فیل کی ہے کہ آپ کا اپنا پلانر ہی گم جاتا ہے، بلیو می۔ اگر آپ نظر نہ رکھیں نا گھڑی پہ اور اپنے پلانر پہ، آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ تاریخ کون سی اور وقت کون سا۔ دوسروں کے روح پہ بیٹھے ہیں تو ایک دم کوئی معاملہ آ گیا، کر کچھ رہے تھے، دوسرے نے دوسرے کی دعوت دے دی، نقصان صرف ذہنی پریشانی ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی اچھے طریقے سے لے جائیں۔ اب یہاں بار بار لفظ تفرقہ اور اختلاف آ رہا ہے، تو آپ دیکھیے کہ تفرقہ اور اختلاف دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ کہہ لیجیے کہ اختلاف تو ہوگا، آپ میں سے کسی کو اس وقت سردی لگ رہی ہوگی، کسی کو گرمی لگ رہی ہوگی، کچھ کو صحیح لگے گا۔ فرق ایک تو آپ کی طبیعتوں کا ہے، دوسرا اپنے کپڑے کیسے پہننے ہیں۔ لیکن ہم سب لڑنے لگ دیں، کچھ پنکھا چلا دیں، کچھ ہیٹر چلا دیں، کچھ دروازے کھول دیں، تو یہ اختلاف ہے۔ جملہ لکھیں گے اس میں یہ ساری بات سمجھ آ جائے گی، اختلاف حقیقت ہے، لیکن اختلاف کو مخالفت میں نہیں بدلنا۔ اور اس کی بہت آسان سی مثال ہے ٹو وے روڈ۔ آپ سڑک پہ جاتے ہیں نا، کچھ گاڑیاں ادھر سے ادھر آتی ہیں، کچھ ادھر سے ادھر آتی ہیں، اٹس اوکے۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ سب ادھر ہی جائیں جدھر آپ جائیں گی۔ کرنا کیا کہ آپس میں دونوں طرف کی گاڑیاں ٹکرائیں نہیں، یہ مخالفت ہے۔ اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی سب باتوں پہ ہمارا شرح صدر کرنے والی ہے۔ قیامت کے دن، میں پہلے خلاصہ کر دوں پھر ترجمہ بولتی ہوں، جنہوں نے یہ 3-4 کام کیے، اعتصام بحبل اللہ، یدعون الی الخیر، یامرون بالمعروف، ینہون عن المنکر، ان کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، یعنی کام ویسے ہی کیا جیسے کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور اس کے اپوزٹ جن لوگوں نے تفرقہ بازی، اختلاف اور دین کا کام غلط طریقے سے کیا، ان کا کیا حال ہوگا۔ آئیے دیکھیے آیت نمبر 106 آل عمران۔ یوم، جس دن، تبیض، سفید ہوں گے، وجوہ، بعض چہرے، وتسود، اور سیاہ ہوں گے، وجوہ، بعض چہرے۔ فاما، پس جو، الذین، وہ لوگ، اسودت، سیاہ ہوئے، وجوہہم، ان کے چہرے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، اپنے ایمان لانے کے بعد، تو پھر فذوقوا، تو چکھو، العذاب، عذاب کو، بما کنتم، کیونکہ تھے تم، تکفرون، کفر کرتے۔ جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے، تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کی وجہ سے۔ اتنی زبردست اور ڈرانے والی یہ آیت ہے۔ اسلاف نے اس آیت کی تفسیر کیسے لی؟ قیامت کے دن وہ لوگ روشن چہروں والے ہوں گے، مطمئن ہوں گے۔ یہاں گورے اور کالے کو نہ سمجھیے گا، یہ فیس کمپلیکشن نہیں ہے، یہ انر سیٹسفیکشن ہے۔ دیکھیے کام کرنے کے بعد تھکن تو ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ملتا۔ آج آپ گھر کی سیٹنگ چینج کریں، ادھر کی چیزیں ادھر، الماریاں سیدھی، تھکیں گے تو صحیح، لیکن رات کو اپنا گھر دیکھ کر دل خوش ہوگا نا۔ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو بہترین طریقے سے استعمال کیا، تھکے کھپے سفر کیے، ہجرتیں کی، قربانیاں کی، ہر وقت ہل چل، لیکن اس دن ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ کام کرنے کے بعد کی تھکن سارا دن بستر پہ لیٹنے کے آرام سے بہتر ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ آج آرام کر لیجئے یا قبر میں کیجئے، یہ دنیا کام کی جگہ اور قبر آرام کی جگہ۔ سارا آرام ادھر ہی فرما لیا تو وہاں جا کر کیا ہوگا؟ تو کیا پتہ چلا کہ کام کیجئے۔ یہ اللہ نے آپ کو، مجھے، امت مسلمہ کو ایک فرض کے درجے پہ کام دیا تھا، جو مسلمان آج یہ کر رہے ہیں اپنی حیثیت، اپنے حالات کے مطابق، اپنے فیلڈ آف لائف میں، قیامت کے دن وہ سرخ روح ہوں گے۔ اردو میں کہتے ہیں سرخ روح ہونا، یہ بیدت جو ہے نا، یہاں سرخ روح ہونے کے معنی میں کہ الحمدللہ وہ سرخ روح ہو گئے، ریگریٹ نہیں ہوگا، افسوس نہیں ہوگا، زندگی کو ضائع نہیں کیا۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے ائمہ کرام، امام ابن تیمیہ، جیل سے ان کا جنازہ نکلا، ابن قیم رحمہ اللہ، امام بخاری، وقت زندگی ساری فتنوں مسئلوں کے بیچ میں سے گزر گئی، لیکن آج قبروں میں آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ امید کی جاتی ہے کہ ان کی قبریں جنت کے ٹکڑے ہوں گے۔ تو کل آپ اور میں کیا چاہتے ہیں؟ ہماری قبر کیسی ہو؟
صوفے لگے ہوں، میز رکھے ہوں، اے سی ہیٹر لگے ہوں، کیا ہے؟ تو اس کے لیے آج کام کرنا ہے۔ ابیضا، چہرے کو روشن کرنے کے لیے دنیا میں ساری کوششیں نہ کرو۔ آج آپ دیکھیں فزیکل بیوٹی کی کتنی کیئر کی جاتی ہے، ہائے یہ خوبصورتی، ہائے یہ کریم مان لو۔ آج بھی دنیا میں میرا حال ہے سب سے مہنگا پروڈکٹ جو وہ میک اپ ہوگا۔ کیسے لاکھوں کا میک اپ لے کے، ہزاروں کو تو اب چھوڑ دیجئے، لاکھوں میں ایک ایک کٹ میک اپ کی بنے گی آپ کی، اگر آپ ہر چیز کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا چاہیں گے۔ کپڑے دیکھ لیجئے تو وہ کئی لاکھ کے ہوں گے آپ کے گھر میں، لیکن آپ ان کو پہن کر کرتے کیا؟ اس میک اپ کو استعمال کر کے کرتے کیا؟ یہ اصل بات ہے۔ تو زندگی گزارنی تو ہے، اچھی گزاریں یا بری گزاریں۔ اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، یہ بات کے بعد جو دھمکی دی گی فذوقوا، یہ ذوقوا کیا، اس کو دیکھ لیں، ذائقہ۔ آج ہم بھی ذائقوں کے حریص بن گئے، کھانا کھانا کھانا، ہر دن ہر وقت۔ زندگی کا بڑا غم اور غم کیا، صبح اٹھتے ہی پہلا غم کیا پڑتا ہے؟ کھانا کیا ہے، پکانا کیا ہے، ٹیسٹ کیسا ہے، کہاں سے اچھا کھانا، کون سا ہوٹل۔ 10,000 روپے میں ایک بندہ کھانا کھا کر آئے، ٹیسٹ کی خاطر 20 ڈشیں کوئی کھا سکتا ہے؟ یہ بفے کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے ایک ٹیسٹ وہ بھی ہے، ذوق لفظ، ذوق، چکھو، کسی چیز کا مزہ چکھنا۔ سورۃ تغابن آیت 5 میں آتا ہے فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا۔ کسی کو کہنا ہو کہ چکھو تو عربی میں کیا کہیں گے؟ ذق۔ اور غالباً میں سورت یاد نہیں لیکن آیت ہے ذق انکا انت الحمید، کچھ اس طرح کی آیت ہے مڈل میں قرآن کے، کہ جہنم میں ڈال کے کہا جائے گا ذق، چکھ، اب اس ٹیسٹ کو چکھ۔ چکھنے والے کو کہتے ہیں ذائقہ، اسی کی مؤنث ہے ذائقہ، کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ عنکبوت 57 میں آتا ہے۔ اور یہاں لفظ الذاقہ آتا ہے چکھانا، کسی کو چکھاتے ہیں آپ، مزہ چکھانا۔ سورۃ روم 36 میں آتا ہے وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب اللہ کہتے ہیں ہم اپنی رحمت ان کو دیتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن تکلیف ذرا سی آ جائے تو چیخیں نکلتی ہے، شکوے نہیں ختم ہوتے ان کے۔ تو قیامت کے دن آپ کو مجھے جو جملہ سننا ہے ویسی زندگی گزار لیجئے۔ یہ فیس ایکشن ہے، باڈی لینگویج ہے۔ اور یہ جملہ دیکھیں اکفرتم، کیا تم نے ناشکری کی، تم نے کفر کیا بعد ایمانکم، یہ جملہ کس کو بولا جائے گا؟ نان مسلمز کو نہیں بولا جائے گا۔ لکھیے یہ جملہ اس مسلمانوں کو قیامت کے دن سننا پڑے گا جنہوں نے یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کی۔ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف، پیٹ کی پوجا ہی کرتے رہے۔ لوگ تو کہتے ہیں لفظ پیٹ پوجا ہے، اجازت پیٹ پوجا کی؟ ہم تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم پیٹ کی پوجا کرنے ہو گئے، کوئی جنس کی پوجا کرتا ہے، کوئی سیکس کی پوجا کرتا ہے، کوئی فیشن کی پوجا کرتا ہے، کوئی جسم کی پوجا کرتا ہے۔ تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو اس مزے کو، عذاب کو جو تم کفر کرتے تھے۔ اس کا اپوزٹ اگلی چھوٹی سی آیت ہے 107 آل عمران، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو ابیضت سفید ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پہلا کردار تھا، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا کردار ہے یہ فرقہ واریت کو ہوا دینے والے، تفرقوں کو ہوا دینے والے لوگ ہیں۔ لیکن دوسرے رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کر دے، سرخ رو کر دے، قیامت کے دن مار نہ پڑ جائے، ڈانٹ نہ پڑ جائے، شرمندہ نہ کر دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہ کر دے۔ ہمیشہ اپنے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے۔ آپ کی 100 اچھی چیزوں میں کوئی ایک ایسی چیز لے آئے کہ جس کی وجہ سے سب قبولیت سے پیچھے ہو جائے، عین ممکن ہے، اور اس کا اپوزٹ بھی ہے۔ اور آخری آیت دیکھیے جس پہ یہ موضوع پورا ہوتا ہے، آیت 108، تلک آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں وہ، علیک بالحق، آپ پر حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک آپ کے اوپر پڑھ رہے ہیں، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ، اور نہیں اللہ چاہتا یعنی ارادہ رکھتا، ظلماً کسی ظلم کا، للعالمین جہان والوں پر۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا۔
یعنی اللہ اپنے نبی کو ان آیتوں میں مخاطب کرتے ہیں کہ یہ قرآن کوئی بے ربط چیز نہیں ہے، حق ہے، اور حق کیا ہے؟ زندگی کا مقصد بتاتا ہے۔ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ کائنات تمہیں بول بول کر اس چیز کا ثبوت دے رہی ہے، تو اس مقصد کو سمجھو۔ مسلمانوں کو اصل میں میسج دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے ایسے ہی دنیا میں فن پلیکس کے طور پر نہیں بھیج دیا کہ جاؤ ایٹ ڈرنک اور بی میری، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ اللہ تعالیٰ سورۃ ملک میں کیا کہتے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو ہم فن پلیکس میں نہیں ہیں، جیل میں ہیں۔ الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ کافر کی یہ جنت ہوگی کیونکہ اس کو وہاں جا کے قید میں ڈالنا ہے۔ تو زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ گزاریے۔ چونکہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے تو اب ان کی امت نے وہ کام کرنا ہے جو نبیوں نے کیا۔ کہہ لیجئے کہ رسالت تو ختم ہو گئی، کار رسالت باقی ہے۔ آج جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی بڑی بڑی کمیوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کرنے کی ضرورت تھی، اور اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ اور کائنات کی مثال دے کر بھی یہ بتا دیا کہ کائنات یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو مجھے نفع کا بنا دے، خیر کے ساتھ یہ کام رکھوائے۔ آپ ضرور اس پہ سوچیں، یہ سب کچھ دیکھیں گے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا۔ اور چند لفظوں کی آیت جس پہ پھر بات بھی پوری ہوتی ہے، آیت نمبر 109، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف تُرْجَعُ الْأُمُورِ، لوٹائے جاتے ہیں سارے کام۔ ذرا سے اس جملے کو دل پہ لیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سارے معاملات اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کی اس ملکیت کو یاد رکھتے؟ سب کچھ میں کیا آتا ہے؟ اللہ کا ہے سب کچھ آسمانوں اور زمین میں، تو کیا اس میں اور آپ نہیں آتے؟ کیا میں اپنے آپ کو اللہ کا سمجھتی ہوں؟ ہم تو مرنے پہ کہتے ہیں نا کسی کی انا للہ و انا الیہ راجعون، ضرورت ہے کہ زندگی میں خود کو اللہ کا کہیں۔ تو جب آپ اللہ کا سب کچھ سمجھیں گے، آپ اللہ سے امپریس ہوں گے۔ دیکھیے کہتے ہیں نا جس گھر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا، لوگ اسے رشتہ داری گاڑتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، ہائے گاڑی، ہائے ان کا گھر دیکھا تھا، ہائے ان کے کپڑے دیکھے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کبھی تم نے میری کائنات نہیں دیکھی؟ میرا سورج، میرا چاند، میرے ستارے، کیا تم نے یہ نہیں دیکھے؟ تو پھر تم مجھ سے کیوں نہیں امپریس ہوتے؟ تم دوسروں سے کیوں ہوتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بڑائی دے دے، اپنی بڑائی کا احساس دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال، کوئی بات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔